رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عرفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب سے آپ نے تلاوت سنی اور سورہ قلم کی یہ آیات جو پیش کی گئیں ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت ہی غمگین تھا۔ اگر اس کے رب کی رحمت اسے سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال سے چٹیل میدان میں پھینکا جاتا۔ بس اسے اس کے رب نے نوازا، پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں، جبکہ انہوں نے قرآن سنا اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ تعالی عما یشرکون۔ خوبصورت آواز قاری اصغر مالکی کی، اور پھر نصرت حارث نے جس احسن انداز سے ترجمہ پیش کیا سورہ قلم۔ میں یہاں پر اس پڑھی جانے والی ان آیات کا ترجمہ سن رہا ہوں اور تفسیر کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ علوم دے دیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نظروں کا لگ جانا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد ہے اور یہ اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ یہاں کافر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے، نظروں سے دیکھ رہے ہیں گویا پھسلا دیں گے۔ اور ہاں، اس سورت کا نام ہی سورہ قلم ہے۔ یہ ایک امتیاز بھی ہے، افتخار بھی ہے، معیار بھی ہے، اور آپ کے لیے پیغام بھی ہے۔ وہ قوم جو اپنے زاربند کو قلم سے ڈالتی ہو، وہ علم کی عزت کیسے جان سکتی ہے؟ لہٰذا قلم وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں سورت کے نام کا انتخاب ہوا ہے، منسوب ہوا ہے، مسموم ہوا ہے۔ اگر آپ قلم کی عزت کو سمجھ جائیں، علم کی عزت کو سمجھ جائیں، تو ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن سے پیغام جائے کہ اکثر و بیشتر، شاید غیر دانستہ ہی صحیح، مگر قلم کی عزت ہم اتنی سمجھ پائیں کہ اپنے اظہاربند کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قطعاً یہ نہ کیجیے گا۔ دوسری چیز، ہمارے یہاں سب سے زیادہ چوری اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ قلم کی ہے۔ اٹھایا، لے گئے، پوچھا ہی نہیں۔ بھائی قلم کی عزت ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے مرضی نہیں پوچھی۔ اور یقین جانیے، سب سے زیادہ بے احترامی بھی قلم کی ہوتی ہے۔ اگر یہ قوم اقرا سے شروع ہوتی ہے، اپنی تعلیم کا سفر کرتی ہے، تو پھر قلم کی عزت لازمی ہوگی۔ آج ہم نے مہمان بھی اس لیے ایسا بلایا ہے کہ جو قلم کی عزت اور پیپر کی عزت اور تعلیم کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ میں آج اس پروگرام میں خاص طور سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سندھ ہائر کمیشن سے آپ کا تعلق ہے، گورنمنٹ آف سندھ میں یہ ذمہ داریاں آپ خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ خود بھی تعلیم سے اس حد تک وابستگی رکھتے ہیں کہ اس میں اصلاح اور پھر اس کے معیار کو بلند کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد طارق رفیع صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، سال میں ایک دفعہ ایک موقع آتا ہے۔ ویسے تو سارے سال عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ خصوصی موقع ہے کہ جب انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آرام کے ساتھ، فرصت کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرے۔ اور صرف رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عبادات کریں، مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو کہ شاید ہم عام دنوں میں اس پر اتنا اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے، جھوٹ بولنا ہے یا دوسری چیزیں، ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں۔ اور جب اسے تو اتفاق کرتا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ جو قلم والی بات میں نے کی، کیونکہ آپ کا تعلیم سے گہرا تعلق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھیں ایک کامن آبزرویشن ہے کہ قلم کیا، اگر کسی کو اظہاربند ڈالنا ہو تو جو بھی چیز اس کو نظر آئے گی وہ یوز کر لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قلم ایک سگنیفیکنس اس کی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک سمبل ہے اس چیز کا جس کو کہ ہم علم کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو سب کو پتہ ہے، سب سے پہلے قرآن شریف کی جو آیت نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں تعلیم کا یا پڑھنے کا جو وہ ہے امپورٹنس ہے اس کو سگنیفائی کیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تم علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ چین دنوں میں بڑا دور دراز کا علاقہ سمجھا تھا، کہیں بھی جانا پڑے دور دراز کے علاقوں میں۔ تو علم تو ہمارا جو مذہب کے بنیادی کچھ جز ہے ان میں سے ایک ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔
اور عالم کی جو وقت اور عزت اسلام میں میرے خیال میں شاید وہ کسی اور مذہب میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس ایک درجے کو کافی ٹھیس بھی پہنچی ہے، جو عالم کا درجہ ہے یا استاد کا درجہ ہے، اور جو آپ عزت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی چینجز اب آئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ذمہ داری کا تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت انحطاط کا شکار ہے۔ کسی ایک فیلڈ کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جناب اساتذہ اور طالب علم کے درمیان جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ماں باپ کے درمیان بچوں کے ساتھ جو فیملی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، ہر چیز انحطاط کے شکار ہے۔ اور یہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارا، خاص طور پہ پاکستان میں آپ دیکھیں یہ بری طریقے سے متاثر ہوئے۔ آج کل آپ پالیٹکس میں دیکھ لیں نا، وہ بھی تو انحطاط کے شکار ہے، ہر طرف جو ایک افراتفری ہے لیکن لوگوں اس میں۔ اسپیسیفک لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا طالب علم اور استاد کا رشتہ جو ہے، دیکھیں بات یہ اس میں ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ طالب علم جو ہے اس نے استاد کی عزت کرنا چھوڑ دی، یا استاد نے طالب علم کے ساتھ وہ رشتہ منقطع کر دیا جو پہلے تھا۔ اس میں مٹیریلسٹک زمانے کا بہت بڑا عمل و دخل ہے۔ اب چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو گئی ہیں، اب مٹیریلزم جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بنیادی تعلیم جو بچے گھر سے لے کے نکلتے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا یا میں پڑھتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھ سے، میرے ٹیچروں کو، اگر میں کبھی کم نمبر لاتا تھا تو مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا استاد نے تمہیں کم نمبر دیا، وہ مجھے کو اس بات پہ ڈانٹتے تھے کہ تم نے پڑھا نہیں۔ میں خود وائس چانسلر رہا ہوں 9 سال جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا، اور میں پروفیسر رہا ہوں ENT کا جناح ہاسپٹل کے اندر، اور آئی بین ان ٹیچنگ فرام 1982، میں استاد رہا ہوں 82 سے۔ تو اب زیادہ کہ 42 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، تو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے زمانے میں ہماری غلطی اور کوتاہی پہ جب بچے ہم کرتے تھے تو ماں باپ ہمیں ڈانٹتے۔ آج اگر ہمارا بچہ کم نمبر لاتا ہے تو ماں باپ آ کے استاد سے لڑتے افسوس کی بات کہ یہ اب اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے۔ پھر اساتذہ نے بھی وہ طبعی طریقہ، وہ رویہ شاید نہیں رکھا بچوں کے ساتھ جس میں ایک بائنڈنگ تھی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب میں میٹرک کے امتحان سے، میں ہی نہیں، ہماری کلاس کے بچے تھے، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے سردیوں میں ہمیں کہتے تھے تم میرے گھر آ جاؤ، میٹرک کے امتحان تھا، اور گھر آ کے ایکسٹرا کلاسز دو، اسکول بند تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے، 8-10 بچے تھے سائیکل کے اوپر، وہ ہمیں صبح بلاتے تھے، شام تک پڑھاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کے فریج سے نکال کے ہم ان کے پھل بھی کھاتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی فیس کا کوئی مطالبہ کیا، نہ کچھ کیا، ان کا مقصد تھا کہ تمہارے کو اچھے نمبر، ان کا سارا فوکس تھا تم نے پڑھ کے اچھے نمبر لانا ہے۔ صحیح بات۔ آج بغیر ٹیوشن کے، اور بھی بڑی مہنگی ٹیوشن، اسپیشل کلاسز پھر الگ ہیں، اس کے پیسے الگ ہیں، سارا اس کے جو ہے نا پیسے الگ ہیں، یہ رویے میں تبدیلی جو ہے یہ تمام معاشرے کا ریفلیکشن ہے۔ اور کیونکہ ہم یہ گفتگو کا سلسلہ ظاہر ہے جاری رکھیں گے، اور آپ سے بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کا آج موقع ملے گا، اور اس بات کو آگے تک پہنچنے کا موقع ملے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید۔ میں آج بہت زیادہ سعادت محسوس کر رہا ہوں ایک تعلیم سے جڑے ہوئے انسان کے ساتھ بیٹھ کے، جس نے اس ملک کو بہت زیادہ کچھ دیا ہے، تجربہ ان کا بہت بڑا ہے، اور ساتھ میں یہ ڈونیشن، یہ کنٹریبیوشن انتہائی معیاری ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آپ روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے تعلیمی اداروں پہ کام کریں، اور ایسے لوگ پیدا کریں کہ جو مختلف پوزیشنز پہ جا کے، ڈیزینیشنز پہ جا کے اپنا فرض نبھائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، سوالات بھی میرے پاس بڑے تلخ قسم کے ہیں۔ ہم اپنے یونیورسٹیز کے معیارات کو بہتر بنانے کے لیے کون سے 3 کام کریں، فی الفور کریں، جن سے نتائج آنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو بہتر بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی فیکلٹی ہونی چاہیے، وہ اساتذہ ہونے چاہیے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ خود ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور کمیٹڈ ہوں۔ اگر آپ کے اساتذہ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے بچوں کی تعلیمی معیار کبھی بہتر نہیں ہوگا۔ دوسرا، وہ تمام انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز یونیورسٹیز کو پرووائڈ کی جائیں جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھی لیبارٹریز ہونا چاہیے، اچھی فیسلٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں یونیورسٹیز تو بن گئی ہیں لیکن ان کی جو فنڈنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسمل کنڈیشن میں۔ نتیجہ یہ کہ لیبارٹریز کے اندر میں آپ کو نام نہیں لوں گا، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کراچی کے اندر سرکاری، جہاں پر لیبارٹری کے جو ٹیسٹ ہیں جو کہ پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ بلیک بورڈ پہ کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ سامان نہیں ہے، کیمیکلز نہیں ہے کہ بچے خود ہاتھ سے کیمیکل کریں، بتا دیتے ہیں اس کو یوں کرو گے تو یہ بن جائے گا۔ تو فنڈنگ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی یونیورسٹیز کے اندر
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ना नहीं वो होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। ये जो सियासत होती है स्टूडेंट यूनियंस ये वगैरह, देखिए स्टूडेंट यूनियन भी दो तरीके की है, एक वो है जो सियासी है, सही, एक वो है जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। इश्यूज पे बात कर रहे हैं। जी देखिए स्टूडेंट की तो अभी भी डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ हैं जो कि इलेक्शंस होते हैं, बच्चे उनके सदर वगैरह मुंतखब होते हैं। ये तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है कि आप डिबेटिंग सोसाइटी है या स्पोर्ट्स की सोसाइटी है। और एक वो होता है जिसके अंदर आप स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं जो कि पॉलिटिकल, देखिए हम जितना भी कह लें, आपको अगर याद हो, पता नहीं आपकी उतनी उम्र है या नहीं है, कि इससे पहले जब इजाज़त थी जौलक साहब के ज़माने से पहले, तो जितनी भी यूनियंस थी स्टूडेंट की, वो सबको कोई ना कोई पॉलिटिकल विंग था किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है वो एक स्टूडेंट विंग था। तो नतीजा कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस उसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। नतीजा ये होता है कि उनकी जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो एकेडमिक लिमिटेड है। लिमिटेड होती है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। डॉक्टर साहब से बात हो रही है, खुशी मुझे हो रही है, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। हमारे तालीमी मयार को क्या होता जा रहा है, क्यों खास तौर से सिंध के ऊपर लोग आवाज़ उठाते हैं, क्या हमारी गलती है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बात बड़ी दिलचस्प है, आपने आना है, मगर इस वक्त आपने जाना है जी का सवाल देखने के लिए। नुसरत हारिस अपने सवालात को लिए मेरे ख्याल है कि तैयार खड़ी है। जी नुसरत। जी बिल्कुल, और अभी जहाँ प्रोफेसर्स की बात हो रही थी तो हम फ़ौरन तालिब इल्मों पर आ गए हैं यहाँ पर, और प्रोफेसर्स की मज़ीद बात करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो तालिब इल्म मौजूद हैं, जो हमारे कंटेंडर्स हैं यहाँ पर, कंटेस्टेंट्स, उनमें सबसे पहले हमारे साथ मुक़द्दस जावेद हैं कराची यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ अब्दुल समद हैं फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, और खतीजतुल कुबरा हैं कराची यूनिवर्सिटी से। आप तीनों को खुशामदीद। तीनों तैयार हैं? शुरू किया जाए? ठीक है जी। खजूर की अच्छा इसमें ए बी सी है तो ए से मैं शुरू कर रही हूँ, बज़र इसमें नहीं है, बज़र सेकंड राउंड में। आपसे 3 सवाल होंगे मेरे। खजूर की सबसे ज़्यादा पैदावार किस मुल्क में होती है? आपके ऑप्शंस हैं मिस्र, सऊदी अरब, मराकश या लबनान। सऊदी अरब। मिस्र इसका सही जवाब है। वो कौन सा जानदार है जिसके 32 दिमाग होते हैं? खदो खाल पे ना जाना, सोच के जवाब देना। जोंक, हाथी, अजदहा या बिल्ली। अजदहा। नहीं, मैंने कहा था कि उसकी खदो खाल पे ना जाना, उसकी बनावट पे ना जाना। जोंक, उसकी बॉडी के 32 डिफरेंट हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अलग दिमाग होता है। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जो क्या होता है? हैं? जो जोंक। जो जो जिसको हम आमतौर से सरों में पाते हैं। हाँ सही है। नहीं, जू नहीं बोला है, जोंक बोला है। जोंक जोंक वो होती हमारे आसपास ही, दिमाग बहुत है उसके पास। उसके पास भी है। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की कौन सी शाख से ताल्लुक़ रखते थे? बनु हाशिम, बनु कल्ब, बनु तीम या बनु अदी। बनु हाशिम। सही जवाब। कोई बात नहीं, 10 का स्कोर इस वक्त हो चुका है, बाकी स्कोर के लिए बजर राउंड होगा आपके पास। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब्दुल समद रेडी? रकबे और आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? मलेशिया, श्रीलंका, हॉलैंड या ब्रुनाई। ये मलेशिया नहीं है, मलेशिया। या श्रीलंका या हॉलैंड या ब्रुनाई। हॉलैंड। नहीं जी, मलेशिया इसका सही जवाब है। मैंने उस पर जोर भी दिया था, तुमने हिंट पकड़ा नहीं है। अमरीकी रियासत नेवाडा के साथ वाक़ है, जिसकी आबादी जो है वो महज 33 लोगों पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह नमल। इसमें नमल के क्या मायने हैं? चींटी, रंग, हवा या तिनका। चींटी। बिल्कुल सही जवाब। किस गज़वा में सबसे ज़्यादा मुसलमान शरीक थे? गज़वा उहद, गज़वा तबूक, गज़वा खंदक या गज़वा बदर। गज़वा तबूक। बिल्कुल सही जवाब। 30,000 मुसलमान इसमें शरीक थे। अब आपकी तरफ आ जाते हैं। लास्ट हमारी कंटेंडर बड़ी सीरियस खड़ी हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस क्या होती है। आपसे पहला सवाल है, इनमें से किन पैगंबर के नाम से कुरान पाक में सूरह नहीं है? उनका जिक्र होगा लेकिन उनके नाम से सूरह नहीं है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मूसा, चैंगडो, टियानजिन या सिंकियांग। फॉर्मूसा। सही जवाब। क्या बात है भाई। वो कौन सा फल है जिससे ताबकारी के असरात ख़त्म हो जाते होते हैं? लीमू, भिंडी, गोभी या इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा फल है जिससे ताबकारी के असरात ख़त्म हो जाते हैं? लीमू, भिंडी, गोभी या फिर इनमें से कोई नहीं। नींबू। सही जवाब भाई, क्या बात है। आई और छा गई। 30 मार्क्स इनके यहाँ पर। 30 का स्कोर पूरा हुआ। 10, 20, 30।
اب دیکھتے ہیں کہ بزر راؤنڈ میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن بزر راؤنڈ کے سے پہلے ہمیں ایک بریک پر جانا ہے۔ عرفان رمضان میں ہم سب موجود ہیں اور بزر راؤنڈ کے منتظر ہیں اور اپنے ونر کے بھی منتظر ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان ویلکم بیک۔ عرفان رمضان میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ بزر راؤنڈ سے پہلے ہمارے مہمان، ان سے ہم بات کریں گے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، پڑھائی کی بھی بات ہو رہی ہے، یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ ENT کے پروفیسر رہے ہیں، تو آج کل جو گلے خراب، نزلے زکام اور ہر بار کا یہ ہے، اور ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ کراچی والوں کو کچھ زیادہ ہی سینسٹیوٹی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں کراچی میں جو اپر ریسپیریٹری انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، نزلہ زکام، سائنوسائٹس وغیرہ بہت کامن ہے کمپیریٹیولی پاکستان کے دوسرے شہروں کے۔ وجہ یہ کہ کراچی کے اندر جو انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی الرجی کی وجہ سے دھول، مٹی، دھواں، ان سب چیزوں کی وجہ سے کراچی کے اندر جو ہیومیڈیٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے اندر جو بھی سائنوسائٹس ہے، رائنائٹس ہے یا اپر ریسپیریٹری کے جو انفیکشن ہے بہت کامن ہے، کھانسی، نزلہ زکام وغیرہ۔ رمضان میں گلا خراب ہونا اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ ٹھنڈی اور کھٹی اور تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ڈائریکٹلی گلے کو لگتی ہیں، گلے کو لگنے کے بعد اس سے گلے میں انفلیمیشن ہوتی ہے، سوسج جسے کہتی ہوتی ہے، پھر کھانسی، بخار وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کامن عام سی بات ہے۔ خاص طور پر یہ بات آپ نوٹ کیجیے کہ جن لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے اس کے بعد ان کی امیونٹی خاص طور پر الرجی کے معاملات میں بہت کم ہو جاتی ہے، اور ان کو جو ہے یہ بیماریاں پہلے شاید اتنا نہ ہوتی ہوں، اب بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جیسے ٹھنڈے پانی کا اپیرنٹلی جو ہمیں اثر ہوتا ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے کہ نزلہ زکام ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، لیکن ٹھنڈے پانی سے آپ کے اندرونی اعضاء بھی کوئی متاثر ہوتے ہیں؟ کوئی ان پہ بھی ایسا اثر پڑتا ہے جو لانگر رن میں نیگیٹو ہو؟ دیکھیں لانگر رن میں نیگیٹو یہ ہے کہ جب آپ بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ کے جو ساتھ میں کھانا کھایا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ نے آئل یا گھی وغیرہ استعمال کیا ہے وہ جم جاتا ہے، زیادہ دین یہ کہ وہ وہاں پر جمے نہیں، کیونکہ جمنے کے بعد وہ اس کا ایبزارپشن بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے آپ کے جسم کے لیے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز جو ہیں وہ ہمیشہ نیم گرم پانی پیتے ہیں یا گرم پانی پیتے ہیں، اور اس کی وجہ بہتر یہی ہے، اور یہ ایک چیز پروون ہے کہ جب آپ نیم گرم یا پانی پیتے ہیں تو آپ کے کھانے کے بعد جو ڈائجسٹو سسٹم ہے زیادہ بہتر کام کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے جو چکنائی ہے وہ جمتی نہیں ہے۔ اچھا، یونیورسٹیز کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اویس ربانی صاحب کی طرف جانا ہے، مگر میں آپ سے یہ ضرور بعد میں موقع ملا تو پوچھنا چاہوں گی کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کیونکہ اس جانرا میں آتی ہیں آپ کے، اور ان کی جو سیمسٹر وائز فی ہے وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اس میں بھی آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہے، یا آپ لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں یا کچھ اس پہ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اویس ربانی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں ونر کون ہے۔ جی شکریہ جی کا سوال۔ میں اویس ربانی اور 3 پارٹیسپنٹ ساتھ میں، اور آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج تعلیم کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور آج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے تیزی کے ساتھ آپ سے سوالات پوچھنے ہیں، آپ نے بزر بجانا ہے، تو پہلے بزر بجا کے چیک کر لیں کہ صحیح چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ گڈ، آپ کا تھوڑا سلو چل رہا ہے، تیز کے ساتھ اسپیڈ لگائیں گے۔ پہلا سوال ہے، آپ میں سے جس کو آتا ہے وہ جتنا سوال سن لے اتنا آنسر دے سکتا ہے، آپشنز رک جائیں گے اگر آپ نے بیچ میں بزر بجا دیا تو۔ 2006 میں کیلنڈر ایئر میں 9 سینچریاں بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے پاکستانی کھلاڑی کا نام بتائیں۔ جی محمد یوسف۔ بہت اچھے، اتنی زور سے بجایا کہ دل للچا گیا۔ محمد یوسف صحیح جواب۔ دوسرا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں حرف میم نہیں آتا؟ پہلا آپشن سورہ مریم، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ، سورہ توبہ۔ جی سورہ کوثر۔ بالکل ٹھیک جواب۔ قرآن پاک کی سورہ دخان کے کیا معنی ہیں؟ آپشن 1 دھواں، پھول، گھاس یا آگ۔ جی سی اے دھواں۔ دھواں صحیح جواب، بالکل ٹھیک۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آتا؟ تقریباً دونوں نے ساتھ بجایا، بھی آپ کو موقع دیتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ بالکل صحیح، سورہ توبہ، بالکل صحیح جواب۔ 5واں سوال، سورہ موزتان جو کہا جاتا ہے نا،
किन सूरतों को कहा जाता है? बताओ। सूर्य फलक और सूर्य नास। सूर्य फलक और सूर्य नास, बिल्कुल ठीक जवाब। वाह, जबरदस्त। पनाह मांगने वाली सूरतें हैं ना ये। आउज इसमें आता है। हाँ? पाकिस्तान के चौथे सदर कौन है? पहला ऑप्शन जुल्फिकार अली भुट्टो, फारूक लगारी, गुलाम इसाक खान या सिकंदर मिर्जा। जी बी। गुलाम इसाक खान। गलत जवाब। जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में पाकिस्तान के चौथे सदर बने थे। एक और सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बजल चल रहा है तुम्हारा, खराब तो नहीं हो गया? बजा ही नहीं रही हो। हाँ भाई, ऑप्शन है हैदराबाद, कराची, पेशावर, लाहौर। हाँ जी, ए लाहौर। लाहौर सही जवाब। लाहौर स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है पाकिस्तान का। इसकी तामीर कब हुई थी बाय द वे? 1859 में। कुरान की कौन सी सूरह जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह? मैं कंफ्यूज हूं, इस बार ए को मौका देते हैं, बताएं, जवाब दें। 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया, नहीं पता? टीम बी। सूर्य नमल। सूरह नमल, बिल्कुल सही जवाब। और ये आखिरी सवाल है, रूहुल्लाह। हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आइए, जबरदस्त। बिन एहसान का ये तोहफा टीम भी आपका हुआ। बिन एहसान का, जीएफएस का, कोकोमो का, ये सारे तहाइफ आपके हुए। आ जाए, शाबाश, कमाल कर दिया आपने तो। बिन एहसान के तोहफे वाला कवर भी पहना हुआ है, बहुत अच्छे जी, मुबारक हो आपको। कोकोमो मुझे भी दो, ये आपको मैंने दे दिया। जीएफएस और ये बिन एहसान, थैंक यू सो मच। साथ साथ आज टीम ए रनर अप रही है हमारे साथ। टीम ए आप आइए, अपना तोहफा वसूल कीजिएगा और जल्दी से आइएगा, जल्दी से लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जबरदस्त, मुबारक हो आपको, शाबाश। पकड़ लें, थाम लें। और साथ साथ टीम सी आप भी, आपने अच्छा मुकाबला किया। आखिरी राउंड में थोड़ा सा देर से बजर बजा आपका, मगर वेल डन, शाबाश। तो जी, ये जी का सवाल था और वहां उस तरफ चलेंगे। जी में उठने वाले सवालात क्या हैं तालीम के हवाले से, वो नुसरत पूछेंगी। मेरे काफ़ी सारे सवाल हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात, जब आपका हम इंट्रोडक्शन देते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एसएम तारिक रफ़ी, तो साथ में तमगा इम्तियाज़ के बारे में भी हमें पता चलता है, बड़ी खुशी होती है। तो ये आपकी जो ओवरऑल एजुकेशन के हवाले से सर्विसेज? जी हाँ, मेरी जो तालीम की और उसकी सर्विसेज है, उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने 1920 में मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया था। 1920? सॉरी 2020। 20 में क्या? 1920 में तो आप थे। तेज ये था, काम इन्होंने बाद में किए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक और बात मैंने आपसे कही कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ऑब्वियसली अब जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब आपके पास वो रजिस्ट्रेशन के मामलात लेकर आते हैं, तो क्या उस वक्त आप उनसे इस बारे में कुछ सवालात कर सकते हैं या कोई मशवरा दे सकते हैं? देखिए, बात यह है कि बाय लॉ हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस बात की पाबंद है कि अपने टोटल जो एनरोलमेंट नंबर है उसके 10% फ्री शिप देगी, यानी 10% बच्चों से कोई फीस नहीं लेगी। ठीक है। उसके अलावा एंडोमेंट फ़ंड के ज़रिए वो बच्चों को सपोर्ट देंगे, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, कोई कदगन नहीं है कि वो क्या फ़ीस रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है तो उसके ऊपर हम उनको ये कहते हैं कि आप इस फ़ीस को कम करें। लेकिन ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करते हैं कि किसकी कितनी फ़ोर्स होनी चाहिए, फ़ीस होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई हमारा वो नहीं है। अगर किसी इदारे की बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो ज़ाहिर वो अपनी फ़ीस अपनी रेपुटेशन के हिसाब से डिटरमिन करते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया में जो हायर एजुकेशन है वो एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज इस लिहाज से कि ये हर एक को हासिल नहीं होती। बाकी दुनिया में जैसे अभी हम इंग्लैंड गए हुए थे तो वहाँ पर हमें ये विज़िट था हमारा हायर एजुकेशन के इदारों का, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज वगैरह हम गए। वहाँ पर भी जो ब्रिटिश बच्चे हैं उनसे भी वो 9,000 पाउंड फ़ीस लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत बड़ी फ्री फ़ीस नहीं है। बाहर वालों से ऑक्सफोर्ड के अंदर 40,000 पाउंड तक फ़ीस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 15,000 पाउंड फ़ीस है। तो वो हर यूनिवर्सिटी के अपने स्टेटस है। तो डेफिनेटली इस बात पर हमारी नज़र रहती है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस ना हो। उस पर हम उन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रिमांड भी करते हैं, लेकिन जो मार्केट फोर्सेस हैं बेसिकली वो डिटरमिन करते हैं कि इसकी क्या फ़ीस होनी चाहिए। खैर बैरून ममालिक में तो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म भी हैं जो सपोर्ट Definitely. करते हैं, और ऑब्वियसली हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें एजुकेशन की बिल्कुल, ज़रूरत कोई है। शक बहुत सी और बातें भी हम आपसे करना चाहते थे, लेकिन यहाँ हमारा इस सेगमेंट का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच बहुत बहुत फॉर बीइंग शुक्रिया विद आपका, अस। आप दोनों का, वही साहब का भी, आपके भी सुन के आपने हमें मौका दिया। एंड आई होप कि आपका ये प्रोग्राम अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। आमीन। एंड आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू द बच्चों से। और मैंने नोट किया कि बच्चों की जो मजहबी नॉलेज थी वो बहुत बेहतर थी, लेकिन जो दुनियावी मामलात की नॉलेज थी उसमें उनको बेहतरी की ज़रूरत है। सही और फरमाया। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने अच्छी सारे observation। जवाबात दिए थे। अच्छी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। और डॉक्टर साहब के होने से एक तालीमी सतह
یہ جو آج محسوس ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ ایسے ہی مہمان ہمارے پاس آتے رہیں. خوش قسمتی ہے جی ٹی وی کی اور پورے پاکستان کی اور ان کے ناظرین کی. ڈاکٹر صاحب، سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹرانسمیشن چل رہی ہے الحمدللہ، بہت لوگ پسند فرماتے ہیں. نصرت کی بڑی محنت ہے اور آپ جیسے مہمان جب اس میں آتے ہیں تو اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں. جب ایسا سب کچھ بولتے ہیں تو پھر میرے پاس صرف اللہ حافظ ہی کہنا رہ جاتا ہے، کیونکہ اتنی تعریف کے بعد میرے کچھ اور الفاظ مجھ سے ادا نہیں ہو پاتے. لیکن آپ کا ساتھ ہے اور سب کی محنت ہے، اور آگے ان کی جو محنت ہوگی بریک کے بعد وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کروں گی. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ عرفان رمضان میں آپ کے منتظر ہوں گے ہمارے مہمان اور ہمارے ہوسٹ. السلام علیکم. جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے، پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے، تمام انسانیت تک پہنچے، اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل. اور رمضان میں اب باقی عید پر تھوڑے سے دن باقی رہ گئے اور صبر و تحمل سے کام لینا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کچھ جانے آنے میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ پکانے وغیرہ میں پریشانی ہوتی ہے، اور کہیں سردی ہے، کسی شہر میں، کسی میں گرمی ہے، لیکن اسی طرح سے اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، رحمت کی بات یہ ہے کہ موسم جو ہے پھر بھی اتنا برا نہیں ہے اور اچھا موسم چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ. بات شکر کی ہے تو شکر جو ہے وہ ایک اچھی سی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حالت میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بھئی ایک انسان اگر مسلمان پیدا ہو جاتا ہے تو وہی بہت بڑی بات ہے شکر کی. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد باقی چیزیں آ جاتی ہیں. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت بھی برساتا ہے. اور یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں. یہ صرف ایسی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، آپ خود بھی کبھی آزما کر دیکھیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس سہولت ہوتی ہے، لیکن شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت ہی نہیں دیتا، وہ شکر کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے انسان کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اینڈ ہو جاتی ہے، اور زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے. تو انسان ہمیشہ ان کا ایمان جو ہے نا تلوار کی نوک کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. وہ یہ کہ بہت زیادہ انسان کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، تو اس وقت بھی انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے. اور دوسرا وہ کہ بہت زیادہ غربت ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ غربت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، بہت سارے لوگوں نے بھی پناہ مانگی ہے. تو غربت بھی انسان کو جو ہے نا ایمان کو ڈگمگانے کے لیے بہت ہی خطرناک ٹائم ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو ہر حالت میں جس پوزیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے شکر کرتے رہیں، اور دل سے شکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو سہولت دے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، ہمارے لیے مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں بھی شکر کروں گا اور آپ بھی کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے جو ہے نا ہماری مشکلات جلدی آسان ہو جائیں گی. تو یہاں ہمارے پاس آج اچھی سی بات آپ کے ساتھ شیئر میں نے کی ہے، اور آج ہم جو ہے بہت ہی مزیدار ایک ریسیپی، اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم اب عید کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں، اور ریسیپیز بھی ہم نے اسی طرح کی سلیکٹ کی ہیں. اور آج سبروسو، جس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سبروسو دا چکن اسپیشل کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ان کا بون لیس چکن میں استعمال کر رہا ہوں، اور اس سے ہم بنائیں گے نہاری، چکن کی نہاری بون لیس چکن سے. ٹھیک ہے جی. اور بون لیس چکن جو ہے وہ ہمارے پاس پیکٹس میں آپ کو مل جاتا ہے، اس طرح کا KG کا پیکٹ ہوتا ہے. اور یہ آپ کو سبروسو کا جو فریزڈ بلاسٹ سسٹم ہے اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریا سے بھی پاک ہو جائے، جراثیم سے پاک رہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پراپر جو ہے نا ہمیں اس کا جو فریشنس ہے وہ آپ کو مل سکے. تو سبروسو کے بارے میں جو ریڈی ٹو کوک ان کا سامان ہے سارا، جس میں سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اور کچوری اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بھی آٹومیٹک مشینوں پہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ کم سے کم لوگوں کے ہاتھ لگیں، تاکہ جراثیم جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے اور فریش چیزیں آپ تک پہنچے، ٹائم بچے آپ کا، اور آپ اپنا ٹائم جو ہے عبادت کے اندر یوز کر سکیں. اسی طرح سے آج ہم کھاؤسے ایک ریسیپی ہے بہت ہی زبردست، وہ ہم بنانے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بیک پارلر کا.
کھاؤسے، اور کھاؤسے جو ہے اس میں جو کری بنتی ہے، ساتھ میں میٹ کری بنتی ہے، دونوں چیزیں بنتی ہیں، اس کے بعد یہ پریپیئر ہوتا ہے. بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے. اس کو بھی آپ رمضانوں میں بھی اور عید پر بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں. بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی، لیکن ہے ویسے مشکل ریسیپی، بڑی ریسیپی ہے، لیکن یہ کہ بیک پارلر نے اس کو آسان کر دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ بیک پارلر کو. یہ لیڈنگ برانڈ ہے پاکستان کا، اور یہ آپ کے لیے 26 سے زیادہ ریسیپیز پرووائڈ کر رہا ہے 2 in 1، جس کے اندر مسالے بھی موجود ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر میکرونی اور پاستا اور اسپیگیٹی وغیرہ موجود ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے مزے کے کھانے تیار کر سکیں. اس کے علاوہ ان کے آٹومیٹک اٹالین پلانٹ پہ بنے ہوئے 18 سے زیادہ جو ہے میکرونی، پاستا، یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں. اس کے ساتھ اب رمضانوں میں ہمیں جو ہے ڈپ کے لیے کیچپ، چلی گارلک سوس اور املی سوس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ان پہ موجود ہے. اس کے ساتھ پیزا سوس موجود ہے، اور کوکنگ کے لیے یا سوپ وغیرہ کے اندر ڈالنے کے لیے چلی سوس جو ہے نا، اس کے ساتھ سرکہ، اور ساتھ میں جو ہے سویا سوس یہ بھی موجود ہے، تاکہ آپ اپنے کھانوں کو مزیدار بنا سکیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں بنیں گی اور ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. ہم بات صفائی ستھرائی ہائیجینک کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو گرمی کا سیزن بڑھتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور ہمیں جو ہے گرمی سے شدت میں کمی چاہیے، اور اس کے لیے ڈیٹول کول جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ آپ کو 5 ڈگری کم گرمی محسوس ہونے دیتا ہے، تاکہ آپ کو ریلیکس رہ سکیں آپ، اور ساتھ میں 99.9% جو ہے جراثیم سے پاک کر دیتا ہے آپ کو، تاکہ آپ ہر طرح کی جراثیم سے جو ہے بچ سکیں. بچوں کو، بڑوں کو، سب کو عادت ڈالیں ہاتھ کی صفائی کے لیے، تاکہ یہ کہ یہ چھوٹی سی چیز جو ہے نا آپ کو بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہے. تو ڈیٹول کول استعمال کریں اور ہمیشہ کول رہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اس کو ہم نے بچوں کو خاص طور پر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد لازمی عادت سے ڈال دیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ اپنے مشکل مسئلے کو حل کر سکیں گے. اس لیے کہ وائرس بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، سینے کا جکڑن، بخار، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اپنے آپ کو سیف رکھیں. اب ہم آ جاتے ہیں کوکنگ کی طرف. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے نیو من پسند اسپیشل بناسپتی. نیو من پسند اسپیشل بناسپتی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے روایتی کھانے، جیسے کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں نہاری. اس ٹائپ کے کھانوں میں جو ہے نا ہمیں روایتی فلیور چاہیے ہوتا ہے، روایتی ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے نیو من پسند بناسپتی اسپیشل جو ہے اسپیشل کھانے تیار کرتا ہے، اور آپ کے صحت کے عین مطابق بناتا ہے. کیونکہ یہ ڈالڈا جو ہے فوڈ لمیٹڈ والوں کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے من پسند بناسپتی، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا جو ہے وہ اپنے کوالٹی کے معیار پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہم نے من پسند بناسپتی جو ہے اس کے اندر اسپیشل ڈال دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے پیاز تقریباً بڑی پیاز ہو تو 1، یا درمیانی پیاز ہو تو 2 آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے براؤن، لائٹ براؤن جو ہے وہ ہم کر لیں گے. ساتھ میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرتے جاؤں گا ساتھ میں. اور یہاں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو ڈھکنا لگا کر بنانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو پیاز کو پکنے کی جو صلاحیت ہے وہ جلدی ایک تو پکے گا، دوسرا یہ کہ ایک جیسا کلر جو ہے پیاز کا اس کے اندر آتا ہے. بون لیس چکن ہم نے لی ہے 1 کلو. ساتھ میں سونف کا پاؤڈر اس میں لازمی چاہیے ہوتا ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو لازمی نہاری میں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو سونف کا پاؤڈر، اور ایک ادرک کا پاؤڈر، یعنی کہ سونٹ جس کو کہتے ہیں. وہ 2 چیزیں لازمی ڈلتی ہیں تاکہ فلیور آپ کو مل سکے صحیح. اس کے علاوہ جو ہے گرم مسالہ جو ہوتا ہے اس میں جیفل کی کوانٹٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی چاہیے. جو دوسرے سالن سے نہاری کو الگ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ٹیسٹ کو، اس میں جیفل خاص طور پر اور بادیان کا پھول جو ہے نا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو فلیور کو دوسرے سالن سے الگ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بادیان کا پھول ہے، بڑی الائچی ہے ہمارے پاس، سونف کا پاؤڈر ہے، ساتھ میں ادرک کا پاؤڈر ہے، ادرک لہسن ہے، اس کے ساتھ ہلدی ہے، لال مرچ ہے، صحیح زیرہ ہے، نمک ہے، اور ٹاٹری بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی،
फैक्ट्री की थोड़ी सी खटास जो है ना निहारी को और अच्छा फ्लेवर देती है। साथ में भुना हुआ आटा हमारे पास मौजूद है और मैं रेकमेंड करूँगा कि भुना हुआ आटा और बेसन दोनों इस्तेमाल आप करें। अगर आपने थोड़ा सा बनाना है तो 1 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून भुना हुआ आटा। इससे क्या होगा कि फ्लेवर और इसके अंदर जो लेस बनता है निहारी का वो ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। जब भी आपने डालना है बेसन और आटा जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्का सा भून कर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कच्चा नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये जो है ना फ्लेवर इसका सही तरीके से निकल सके। इसी दौरान हमारे प्याज जो है वो हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है और मैं अब इसमें साबुत जो गरम मसाले हैं वो ऐड करूँगा। उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन जो है सबरोसू की चिकन जो है वो आपके लिए ऐड करूँगा। इसमें आपको सबरोसू की जैसे बोनलेस आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ हमारे पास सबरोसू का जो है कढ़ाई कट, इसके अंदर आपको बिरयानी कट और कोरमा कट इस टाइप के जो है ना वो भी मिल जाता है। साबुत होल चिकन जो है सबरोसू की वो भी आपको मिल जाती है। आराम से आप अपने जो भी आपने डिज़ाइन किया हुआ है खाना ईद पर बनाना है या रमज़ानों में बनाना है तो वो आप आराम से बना सकते हैं और ये बेफिक्र हो जाएं कि इसके अंदर कोई जो बैक्टीरिया वगैरह या कोई जरासीम वगैरह हों। दूसरा ये कि चिकन को बेहतरीन खुराक दी जाती है ताकि वो चिकन जब तैयार होकर आप तक आए तो आपको अच्छी खुराक के साथ जो चीज़ मिलेगी ना तो उसका गोश्त जो है वो आपके सेहत के हिसाब से बेहतर होगा। वरना बहुत सारे आपने देखा होगा कि अजीब व गरीब किस्म की खुराक दी जाती है चिकन को, तो उसके असरात भी इंसान के ऊपर भी पड़ते हैं। तो सबरोसू वाले अपने फार्म में चिकन तैयार करते हैं जिसको बेहतरीन फीड दी जाती है तो उसके हिसाब से चिकन तैयार होता है, तो आपको सही चिकन जो है आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा जब प्याज ब्राउन होने लगे तो उसमें बादियान के फूल और बड़ी इलायची साबुत और थोड़ा सा ज़ीरा जो है कुटा हुआ ये आपने आधा चम्मच शामिल कर देना है। और इसी के साथ ही अच्छा प्याज को ब्राउन होते तक इंतज़ार नहीं करना आपने, ठीक है। लोग क्या करते हैं ब्राउन होने के बाद डालते हैं साबुत जो मसाले हैं ना, तो उसको आपने इस तरह से नहीं करना, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और सेकंड रेसिपी जो है हमारी खाउसे, इसके 2 किस्म की करी बनेगी, ठीक है, और उसके साथ इसको हम सर्व करेंगे। और सबसे पहले जो करी बनने जा रही है वो है मीट यानी कि चिकन की करी और इसके लिए मैंने डाल दिया इसके अंदर प्याज और थोड़ा सा ऑयल, ठीक है जी। और इसके साथ इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन, ठीक है जी। आधा किलो चिकन है, एक बेसन की करी बनेगी और एक जो है ना चिकन का सालन बनेगा। फिर सारी चीज़ों को इसके साथ जो है ना सर्व किया जाएगा इसकी जो गार्निशिंग वगैरह करने के बाद ना। तो ये आपने गौर से देखना है कि खाउसे जो बेक पार्लर का खाउसे बनने जा रहा है वो बनेगा कैसे, ठीक है। प्याज और ये मैंने डाल दिया, उसके साथ अदरक लहसुन भी डाल दिया, ठीक है, ताकि इसकी महक दूर हो जाए। और इसको मैं कर दूंगा ढकना बंद। और यहाँ हमारे पास प्याज हो गई ब्राउन और इसमें मैं डाल रहा हूँ चिकन 1 किलो बोनलेस, थोड़े बड़े बड़े पीसेज में कटे हुए, ठीक है। और इसको हमने वॉश करके अच्छी तरह से रखा हुआ है और इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया हमने। सबरोसू की चिकन आ गई और प्याज और साबुत गरम मसाले के साथ इसको हमने भूनना है और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और ये देख लें प्याज को ब्राउन हमने किया है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, ठीक है। अब ये जैसे चिकन का कलर आपको पता है कि मीट अगर बीफ हो या मटन हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चिकन को बनने में इतना टाइम लगता है तो फौरी तौर पर आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। अदरक सौंठ जिसको कहते हैं वो 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी जी बेटे के बारे में आपको जी जी पूछें पूछें पूछें। उसको ना बड़ी आंत का मसला है। बड़ी आंत का मसला है, जी जी। ठीक है। और एक मेरी फरमाइश भी है। क्या? सॉरी, एक फरमाइश भी है। हाँ हाँ बोलें बोलें। मुझे ना शीर माल बनाना सिखा दीजिएगा ठीक। के बाद। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी आंत का जो मसला है वो क्या है? अपना तेजाबियत वगैरह है? कब्ज बहुत रहती है।
अच्छा बस ठीक है आप ठीक जाऊंगी ना टीवी साथ फिर आवाज बस बताइएगा। ठीक है, समझ गए, ओके। चलें जी, इसमें हमने सौंठ डाल दिया, काली मिर्च कुटी भी डाल दी 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच ऐड कर दिया इसके अंदर हमने, और इसके साथ लाल मिर्च तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और नमक आधा चाय का चम्मच, और सौंफ का पाउडर 1 खाने का चम्मच, टाटरी हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसको हमने करना है मिक्स। अच्छा, सौंफ की और जो खुश्क जिसको हम कहते हैं कि अदरक का पाउडर जिसको हम सौंठ कहते हैं, वो जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको जो है ना आपने लाजमी ऐड करना है। और ये अगर अच्छी तरह से आपने ऐड नहीं किया तो आपको निहारी वाली जो खुशबू है ना वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मसाला हमारा जो है खाउसे का, अच्छा इसके अंदर ये 4 in 1 है, ठीक है, खाउसे। इसके अंदर 3 किस्म के मसाले हैं, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है, जैसे इस पे करी मीट करी, तो इसके अंदर जो मीट करी है तो मीट करी में मीट करी वाला मसाला डालेंगे, ठीक है, और जो दूसरी करी है उसका मसाला अलग होगा, ठीक है, जो बेसन वाली करी, और इसके अंदर चाट मसाला भी होता है, ठीक है। ये 4 in 1 है। ये मैंने जो मीट करी है उसका मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। चलें जी, इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनता है, इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। चलें जी, इसको डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास जो निहारी का मसाला है वो भी तैयार हो रहा है, उसके अंदर हम डाल देंगे पानी, ठीक है। चलें जी, ये भी पकने के लिए चला गया। दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैं ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताऊंगा कि आपने क्या दवा इस्तेमाल करनी है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब रमज़ान भी हैं और साथ में अब ईद भी आने वाली है, तो हमें अच्छी सब्जियां और फ्रूट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं तो कहीं पर वज़न कम होता है, तो कहीं कुछ ख़राबी होती है और तकलीफ़ भी होती है जब इंसान पैसे भी खर्च करे और उसको एक अच्छी चीज़ भी ना मिले, ठीक है। तो fruitsabzi.pk एक बेहतरीन आपको सप्लाई करता है ऑनलाइन, आपको एक कॉल पर बेहतरीन सब्ज़ी और फ्रूट्स जो हैं वो आपके डोर स्टेप तक मिल जाते हैं आपको आसानी के साथ। और क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ अपने जो कुकिंग वगैरह के अंदर। तो आपको अच्छी क्वालिटी का जो है फ्रूट और सब्ज़ी जो है आपके घर तक पहुँच सकता है एक कॉल पर। तो fruitsabzi.pk जो इसका ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ और फ्रूट मुनासिब कीमत पर अपने घर पर आप एक कॉल पर मंगवा सकते हैं। तो फ़िक्र आपकी ख़त्म हो गई, अब आप फ्रूट सब्ज़ियाँ जो है बेहतरीन क्वालिटी के हासिल कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। और निहारी जो है वो अभी तैयार हो रही है स्लो आंच पे, ठीक है। और चिकन की है तो इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगे। एक दो टेक्निक्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या करना है आपने, ठीक है। और इसके साथ साथ खौसे का एक हिस्सा जो है वो बन चुका है, दूसरा हिस्सा जो है वो बनने जा रहा है और उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मसाले सारे आपको 4 in 1 जो खौसे का बेक पार्लर का पैकेट है उसके अंदर हर चीज़ आपको मौजूद है। अभी मैंने चिकन का जो एक मसाला है वो तैयार कर लिया है, इसको मीट करी भी कहते हैं। और ये हमने बना ली है सिंपल प्याज टमाटर चिकन बोनलेस और ये मसाला डालकर अदरक लहसुन के साथ इसको तैयार कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने करी जो अपना निहारी है उसकी मुझे जो है ना वो चाहिए अपना तरी, और उसको हासिल करने के लिए हमें एक मुट्ठी पानी ठंडा इसको ऐसे छींटा मार दें, चूल्हे को बंद कर दें और इसके ऊपर लगा दें ढकना। जब इसके ऊपर तरी ऊपर आ जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। और वो आपने गौर से देख लेना है ताकि परफेक्ट मार्केट वाली जो निहारी है ना वो आपके घर पर बन सके। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास सेकंड रेसिपी जो है वो है, सेकंड जो मसाला इसका बनेगा वो है कड़ी। ये थी मीट करी और ये है कड़ी, ठीक है। सादी कड़ी है और इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल या घी दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें, 2 टेबल स्पून के करीब।
यहाँ मेरे पास है दही 1 कप के करीब और बेसन 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये है इसके अंदर कड़ी बनाने के लिए मसाला, ठीक है जी, कड़ी मसाला, ठीक है, ये है कड़ी मसाला। और इसके अंदर चाट मसाला भी मौजूद है, यानी कि आपको कुछ मसाले बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मीट मसाला था जो मैंने अभी चिकन के मसाले के चिकन बनाते वक्त डाला है, और एक जो है ये कड़ी मसाला, ठीक है, ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। चलें, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगा, भून लूँगा इसको, ताकि बेसन और दही वगैरह जो है ना कच्चा ना रहे, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से भून लेना, इसलिए कि बाद वक़्त ना हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दही और जो इसको कच्चा डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं जो है ना उसके ज़रा डिफरेंट बनाता हूँ, और मैं जो है ना इसको भूनता ज़रूर हूँ, ठीक है। उसके बाद पानी ऐड करता हूँ, ताकि ना तो शक रहे कि बेसन कच्चा है, ना शक रहे कि दही कच्चा है, ठीक है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया पानी। और अब ये हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। हल्के हल्के हाथ से हिलाते रहें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ बगैर लम्स के कड़ी हमारी तैयार हो जाए। नमक शमक हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आखिर में मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास है हैंड बीटर, इससे इसको घुमाऊंगा ताकि छोटा मोटा जो दाना है वो भी ख़त्म हो जाए इसमें, और स्मूथ सी कड़ी हमारी तैयार हो जाए। चलिए फाइनली डन हो गया। चलिए चूल्हा बंद कर दिया हमने, कड़ी भी तैयार है और मीट का चिकन सालन भी तैयार है, ठीक है। अब खाउसे की सिर्फ तैयारी है, इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है वो है। उसके अलावा हमने जो है एक छोटा प्याला ले लेना है, और ये जो मैंने पानी हल्का सा छींटा मार के इसके ढक्कन को बंद किया था ना, तो अब आप देख सकते हैं इसकी तरी ऊपर आ गई है, ठीक है। गौर से देख लें तरी, इस तरी को हमने निकाल लेना है। ये फिर हम ऊपर से बाद में जब ये निहारी हमारी फाइनल हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे इसको। सारी तरी आप ऊपर से निकालना है इसमें से। थोड़ी बहुत अगर रह जाती है कोई मसला नहीं है। ये प्रोफेशनल जैसे तरीका होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तरी मैंने निकाल ली और उसको हम रख देते हैं साइड पर। चूल्हे को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसमें जो बेसन और मैदा जो हमने घोल कर रखा हुआ था, 1 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून मैदा, ठीक है। अब मैंने चूल्हा स्टार्ट कर दिया, जैसे बॉयल आना शुरू हुआ अब मैं इसमें ये डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारी निहारी गाढ़ी हो जाए। अच्छा, गाढ़ी आप जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रखें, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दरमियाना रखना चाहते हैं, ठीक है। उस तरह से आप इसे चलिए ये गाढ़ा हो गया, ये देख लें। अब इसको थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है ताकि आटे का और बेसन का कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। उसके बाद अच्छी तरह से पक जाए, पकने देना है इसको, ठीक है। अब मैं इसकी तैयारी करूँगा, और कैसे तैयार करना है इसको मैं, ब्रेक का टाइम हो चुका है तो ब्रेक से वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि खाउसे की तैयारी होती कैसे है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
بیک ناظرین, اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپیز تیار ہو چکی ہیں. سب سے پہلے تو میں دکھاؤں آپ کو کہ چکن نہاری جو ہے ہماری بن گئی ہے. اس کو نکالنے کے بعد جو روغن میں نے پہلے نکالا تھا وہ میں نے اس کے اوپر سے ڈالا, تو آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا. اس کا کلر بھی اور ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور اس کے اوپر سے تھوڑے سے لوازمات جو ہوتے ہیں نہاری کے, وہ ہم نے اس کے ایڈ کر دیا. اور اب میں کھاؤسے جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں. کھاؤسے اب پریپیئر کرنے جا رہا ہوں, تیاری کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک تو ہم نے میٹ جو ہے چکن کا بنایا تھا, اس کو ہم نے پہلے نوڈلز یا اسپیگیٹی جو بھی ہے جس میں بھی آپ نے کھاؤسے بنانا ہے, اس میں آپ اس کو تیار کریں گے. میٹ سائڈوں پر اس طرح سے. اچھا, اس کی تیاری جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو یعنی کہ جو چیزیں سرو کی جاتی ہیں نا اس کے ساتھ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کھاؤسے بیسکلی برما, آپ نے نام سنا ہوگا برما, وہاں کی ڈش ہے. یہ انڈین اور برمیز یعنی کہ چائنیز کو مکس کرنے کے بعد بنایا گیا ہے, یہ کافی سال پہلے. ٹھیک ہے جی, کئی 100 سال پہلے یہ جو کھاؤسے. اب میں اس میں ڈال رہا ہوں کری. ٹھیک ہے, کڑی. ٹھیک ہے, یہ آپ کڑی اس میں ڈالیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو دو چیزوں کا اس میں تھوڑا سا چائنیز ٹچ بھی ہے نوڈلز کی وجہ سے, اسپیگیٹی کی وجہ سے, اور کچھ دیسی ٹچ بھی ہے انڈین کوزین جب اس میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے, اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا ہرا دھنیا. براؤن پیاز لازمی شامل ہوتی ہے اس میں. ہری مرچیں بہت ساری ڈالی جاتی ہیں. تھوڑا سا لیمبو بھی رکھا جاتا ہے اس میں. اور یہ جو کرکرے ہیں نا یہ بھی ڈالے جاتے ہیں اس میں. کافی دیکھیں رچ. اور آخر میں یہ بیک پارلر, دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ والوں کا جو اس کے اندر تیسرا مسالہ ہے وہ میں اس میں ڈال رہا ہوں, اس کو چاٹ مسالہ خوب سارا. تو یہ کھاؤسے ہمارے فائنلی ڈن ہو چکے, اور ایسے ہم سرو کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ڈرنک میں آج لیمن روح افزا جو ہے تیار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں ہم تھوڑا سا بیچ میں سے ایسے کر کے نوڈلز کو نکال دیں گے تاکہ دیکھنے میں بھی آپ کو اچھا لگے. ٹھیک ہے جی, اور اوپر اس کے تھوڑی سی ہری مرچیں اور چھوٹا سا چاٹ مسالہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ تیار ہو گیا. اب میں روح افزا, تھوڑا لیمن, اور اس کے ساتھ روح افزا 100% نیچرل اصلی ارکیات سے تیار کردہ, وداؤٹ اینی شوگر, اس کو آپ سرو کرتے ہیں. تمام اس میں لوازمات موجود ہیں. فریشنس, پورے دن کی انرجی آپ کی بحال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے آپ کو بڑا ریلیکس اور ہیپی فیل کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد. چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف. کھاؤسے بیک پارلر کے ساتھ, اور ساتھ میں روح افزا ود لیمن تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, تو دونوں ریسیپیز آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کو نہاری جو ہے وہ اگر آپ بیف میں بنانا چاہتے ہیں تو بیف میں بنا سکتے ہیں, ہم مٹن میں بنانا چاہتے ہیں تو مٹن میں بنا سکتے ہیں. اور چکن میں آپ کو میں نے بتا دی کہ سبروسو دی چکن اسپیشلسٹ جو ہے ان کا بون لیس چکن استعمال کر کے ہم نے جو ہے زبردست آپ کے لیے نہاری تیار کی ہے. اور بیک پارلر کا کھاؤسے, اور اس کے ساتھ روح افزا, اور تڑکا جو لگایا ہم نے وہ لگایا ہے من پسند کا. تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں. کوئی بھی فرمائش, اب آخری دن رہ گئے ہیں, تو کوئی بھی آپ رمضانوں کے بعد رمضان میں یا عید پر کچھ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے, جاتے جاتے ہمارے جو ایک کالر تھی ان کے بارے میں بتا دوں کہ 1 کپ دودھ, نیم گرم دودھ, اس کے اندر 1 چائے کا چمچ بادام کا تیل, 1 چائے کا چمچ کیسٹر آئل جو ارنڈی کا تیل کہلاتا ہے, 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ میں بادام کا تیل, 1 چائے کا چمچ کیسٹر آئل یعنی کہ ارنڈی کا تیل, اور آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل. یہ تینوں چیزیں ملا کر رات کو سونے سے پہلے دے دیں تو انشاءاللہ بڑی آنت میں جو بھی پرابلم ہے قبض کی اور باقی چیزیں 2-3 دن میں یعنی کہ فٹ ہو جائے گا معاملہ. لیکن کم از کم 1.5 مہینے
40 दिन के करीब 41 दिन का हमारा हिसाब किताब होता है, तो 41 डेज़ आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो मैदे के अंदर जो बड़ी आंत में खुश्की है, जो भी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्दी उसको आप बनाएं। छोटा सा ब्रेक कल तक के लिए जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। सलामती है, सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ामन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान में अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ज़रमन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो हमें नहीं रही, उनके लिए इज़हार ताज़ियत पेश करूँ। आप वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर, आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से रहा। 2018 के इलेक्शंस में आपने कमो बेश कोई 21,000 या 22,000 वोट्स हासिल किए, और बड़ी तादाद के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप 2018 की असम्बली में आए। उसके बाद फिर जब आपको ये कलमदान मिला, बखूबी आपने निभाया। आपकी खूबसूरत बातों में से एक बात यह है कि जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है मैं उसकी बराबर तकसीम करूँगा, चाहे वो मसीही बरादरान में हो या दीगर अक़लियतों में हो। इस हवाले से भी आप मारूफ़ रहे कि आप बहुत सादा मिजाज, सादगी आपका शेवा रही, और हमेशा आपने कोशिश ये की कि कोई ऐसी बात कही जाए कि जिससे लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद बढ़े। यहाँ तक कि आपने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नामूस के दिफा के लिए बरमला इजहार किया, 12 तकारीर की, और आपने अमल से भी इसको साबित किया। ज़रमन, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, जिनको अल्लाह ताला गनी के रहमत फरमाए, आप हम में नहीं रहे। एक ट्रैफिक हादसे की वजह से आप दार फ़ानी से कूच कर गए, और उसके बाद आज हम आपका ज़िक्र कर रहे हैं। आज का मौजू भी इसीलिए ख़ास है कि हमने उलमा कराम के किरदार के हवाले से बात करनी है। उम्मत के लिए किस तरह से आप रहनुमाई फरमाते हैं, इस पर बात करती हैं। परवरदिगार आलम ने बजा फरमाया, और इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को फ़ौक़ियत इस बात पे दे दी जब उसने कहा ना, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को इल्म दिया, और वो चीज़ें जो इल्म के साथ पहुँची, उसने आदम को रिफ़त की मंजिल तक पहुँचा दिया। यही नहीं, कुरान ने 12 सवाल पूछा है। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या सुनने वाला, देखने वाला और वो जो देखता नहीं है बराबर हो सकते हैं? आमा वल बसीर का मवाजना वो करवाता रहा है, यानी वो उलमा को ख़ास हैसियत, एज़ाज़, इफ्तिखार, मकाम, रिफ़त, बुलंदी देता रहा है, और ये कोई नई बात नहीं थी। उसने कई मरतबा इसका सवाल किया, फिर उसने कहा कि पूछो ना जो अहले ज़िक्र हैं, अहले इल्म हैं, उनके पास जाओ, उनसे तलब करो, तकाजा करो, तशनगी का इजहार करो। उनको उसने इज्जत अता फरमाई है। फिर आपने ये भी सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अंबिया के वारिस कौन है। कल हमने विरासत के पहलू पे बात की थी। अंबिया के वारिस उलमा हैं, इनकी इज़्ज़त और ताज़ीम की जाए, तकरीम की जाए, इनकी इत्तबा की जाए। जनाब हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि आदमी के लिए, यानी उसके अक्लमंद होने के लिए काफ़ी है कि वो अहले इल्म के साथ उठा बैठा करे, उनकी सोहबत इख्तियार किया करे। ये तो आपके सामने मैंने असहाब रसूल का मिजाज पेश किया। यहाँ तक कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो तू आलिम बन, या तालिब इल्म बन, या फिर इल्म वालों को सुना कर, या फिर इल्म वालों से मोहब्बत का इजहार किया कर, उनसे मोहब्बत रखा कर। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि वो 3 लोग ऐसे हैं कि मुनाफिक के अलावा उनको कोई हल्का नहीं समझेगा। एक जो इंसाफ पसंद बादशाह है, इंसाफ करता है। दूसरा वो जिसे बुढ़ापा आ जाए और वो इस्लाम की हालत में हो, ईमान की हालत में हो,
اور تیسرا وہ جو اہل علم ہے، اہل ذکر ہے، وہ جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہے اور وہ علم کے ذریعے اس کی تبلیغ کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ قرآن نے واضح طور سے کہہ دیا اعرض عن الجاہلین، جہلا سے دور رہیں اور پردہ کریں، کنارہ کشی اختیار کریں. اور ایک طرف تو اس نے خطاب کرنے کو بھی ان کو صرف سلام کی حد تک محدود کر دیا. ضرمن علماء کا کرام، علماء کی عزت، علماء کی اہمیت اور علماء کے وقار کو سمجھنے کے لیے آج کے اس پروگرام کو تشکیل دیا گیا. اور پھر علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کس طرح سے اپنے احسن عمل کو آپ معاشرے میں پیش کر سکتے ہیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. علماء کرام میں سے سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، شائستگی آپ کا خاصہ ہے، سادگی پسند، سادگی مزاج آپ کا، اور عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں. احادیث کے معاملے میں ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو. اور آپ جب جب تشریف لے کر آتے ہیں یہاں پر محبتوں کا سامان اپنے ساتھ لیے آتے ہیں، خوشگوار ماحول میں خوشگوار گفتگو فرماتے ہیں، خوش عقیدہ انسان ہیں، تبلیغ کا خاصہ ان کا رہتا ہے. اور پھر راہ ہدایت کا سفر ہو اور ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ پھر ہماری محرومی کہلائے گی. مولانا عمران بشیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ محبت ہے آپ کی. اور آج میں کہہ دوں گا، میں 2 دن سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان کو جب جب دیکھتا ہوں مجھے مرحوم جنید جمشید کی یاد آ جاتی ہے. یہ ایک بڑا گہرا تحفہ ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا مولانا عمران بشیر کی صورت میں. میں تو ان کو دعائیں دوں گا کہ انہوں نے آپ کو جو میڈیا انڈسٹری میں ہمارے ساتھ ملوایا ہے نا، یہ بڑا فیض کیا ہے. میں آج کے تیسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. ان سے پہلے گفتگو رہی تو فلسطین کے حوالے سے اتنی زبردست گفتگو اور اتنی محقق گفتگو اور اتنی میں کہتا ہوں کہ استحکام والی گفتگو رہی، کامل گفتگو رہی. آج بھی میں اسی چیز کا طلبگار ہوں. ڈاکٹر قاسم محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ آپ علماء کرام کی اجازت سے ہم جائیں گے بوجھ ہو تو جانے کی جانب. 2 افراد وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے، خیریت ٹھیک ٹھاک ہے. کہاں سے تشریف لائے، کیا نام ہے؟ یخت آباد سے. ارے واہ. آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بھانجے ہیں آپ کے؟ جی بھتیجا ہے. بھتیجے ہیں. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ شہریار. شہریار. اور حضرت آپ کے پاس 10 سوالات، 6 منٹ وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. یہ شخصیت پوچھی گئی ہے، یہ جینٹس ہے یا لیڈیز؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جینٹس ہیں یا لیڈیز؟ جینٹس ہیں. صحابہ کرام سے تعلق؟ صحابہ کرام سے تعلق ہے. مولانا عمران صاحب کو بتایا گیا، نام بتایا جی؟ صحابہ کرام سے تعلق ہے. جی ہاں، صحابہ کرام سے تعلق. بڑے صحابہ کرام. بڑے صحابہ کرام. عشرہ مبشرہ سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، عشرہ مبشرہ میں ہے آپ کا شمار؟ نہیں ہے جی، نہیں. مائک میں بولو بچہ. خلفائے راشدین میں سے؟ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار نہیں ہے. 4 سوال فاسٹ ٹریک سے پوچھے انہوں نے. ایوا بن احسان کا تحفہ. سوچ کے پوچھیں، آپ میرے سسرالی علاقے سے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جیت کے جائیں. واہ. ورنہ داخلہ بند ہو جائے گا. آج تو اگر بھابھی بھی دیکھ رہی ہوں تو آج آپ کا تعاون ہونا چاہیے لیاقت آباد والوں کے لیے. جی، صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں تعلق نہیں ہے، عشر مبشرہ میں نہیں ہے. اور پوچھیں. کسی غزوے میں شرکت کی ہے انہوں نے؟ جی مولانا صاحب، کسی غزوے میں؟ کسی نے ماشاءاللہ بدر میں نہیں کی، باقی کی. سوائے بدر کے تمام ہی غزوات نے بالکل آسان کر دیا. یہ پورا نظر آ رہا ہے حمایت اور محبت. سبحان اللہ. جی مشاورت کر لیں آپس میں چاہیں تو. ویسے کتاب پڑھتے ہیں، اسلامی کتب کا ہے شغف آپ کو؟ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ. وہ نیٹ آ گیا تو بہت دور نہیں، بالکل بھول گئے بھائی. ہاں، آپ کو وہ الماریوں کی شو پیس بن گئے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرمایا. جانور پالنے کا شوق؟ جانور پالنے کا شوق، یہ ایک بڑا عمدہ سوال ہے مولانا صاحب. جانور یہ ایسا معروف شوق نہیں. جدھر ان کا ذہن جا رہا ہے وہ نہیں. جانور پالنے کے شوق کے علاوہ دوسرا شوق بتا دوں. علم کا شوق، احادیث کا شوق، روایات کا شوق، اطاعت کا شوق، فرمانبرداری کا شوق، قرآن، تفاسیر، علوم احادیث، ان پہ آپ کا شوق زیادہ واضح ہے. آپ فارس کے رہنے والے ہیں؟ آپ فارس کے رہنے والے؟ نہیں جی، آپ فارس کے رہنے والے نہیں. تھوڑا آسان کر دیں. مہاجرین میں سے؟ مہاجرین میں سے ہیں. ابن مہاجر.
کیا آپ نے اور آسان کر دیا. مہاجر ابن مہاجر. ہاں اب یہ رہ گیا کہ آپ بولیں کہ ایم کے میں تو نہیں. پوچھے نا سوال, کم وقت ہے آپ کے پاس. حارث صاحب کو ہنٹ دیں گے ان کو دور نزدیک کا. ویسے ان کا شمار نا چھوٹے صحابہ کرام, اللہ سیکنڈ جنریشن, صغار صحابہ کرام. لیکن کبار صحابہ بھی ان سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے. کنفیوز کر رہے ہیں میرے سسرال والوں کو. ہاں جی, آپ سوچیں گے تو کام نہیں چلے گا, بولیں گے پوچھیں گے تو بات بنے گی. میرے خیال ہے کوئی حال نہیں ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں, کیونکہ سسرال کا معاملہ ہے, مشہور خلفائے راشد کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. اب تو پہنچنا چاہیے. خلیفہ راشد کی اولاد ہیں. اب بھی نہیں پہنچے پھر لیاقت آباد ہی پہنچنا اب چاہیے. تو لیاقت آباد ہی پہنچنا چاہیے. کون سے نمبر لیاقت آباد کے؟ 6 نمبر. حارث صاحب جگہ یہی ہے؟ نہیں جی, اب کوئی رعایت نہیں ہے. میں نے ہنٹ دیا ہے, اس پہ ذرا غور کریں نا. دیکھیں جب آپ نام لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں, ان کے آگے آپ لکھیں گے عنہما, ان کے والد کے لیے بھی آپ یہ لکھیں گے, تو آپ کچھ پہنچیں. یہ نہیں سمجھیں گے. اچھا ایک اور کیا ہنٹ دیا جائے؟ اور صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کو عنایت فرمائیں کہ بچے پہنچ جائیں. کوئی خلفائے راشدین کے نام معلوم ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کے پوچھنے کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں, خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. 4 نہیں ہے, 5 ہے. 5 ہے. نام معلوم ہے؟ نام معلوم ہے. ان میں سے ایک نام ہے ان کے بیٹے ہیں. لالو کھیت سے کی ماڑی. ام المومنین کے بھائی بھی ہیں. واہ, اور آسان کر دیا, ایسے 50-50 ہو گیا. آخری ہنٹس میں دے دے, آخری ہے ان کا, جیت جائیں گے. دے دے, میں کہتا ہوں. باپ اور بیٹا دونوں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. واہ 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 واہ, کیا بات. سبحان اللہ. پھر بھی خیر حضرت عثمان حضرت علی کے بارے. نام کیا ہے؟ پہنچ گیا جی. پورا نام کیا ہے؟ پہنچ گئے ہیں آپ, صحیح جواب ہے. ہاں ہاں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح جواب. آئیے اپنا انعام لیجئے. بن احسان کا یہ تحفہ آپ کا ہوا, ایوا کا یہ تحفہ آپ کا ہوا, اور کوکو مو مجھے بھی 2 کا تحفہ آپ کا ہوا. ماشاءاللہ. سسرالیوں کی پھر دیکھیں پرواہ کی ہے قاری صاحب نے, ایسا ہنٹ دیا کہ آپ بیڑا پار. شکریہ تو کہتے ہیں قاری صاحب کو. جزاک اللہ. یہ قاری صاحب ادھر ہیں, میں تو طالب علم ان کا. یہ استاد ہیں ہمارے سیال کوٹ سے آئے. جزاک اللہ, تشریف لے جائیں. شکریہ. مولانا عمران بشیر سے میں چاہوں گا کہ آج حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اساتذہ کرام موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میرا بات کرنا سوئے ادب میں آتا ہے, لیکن جب اچھا اصلاح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی, تربیت فرمائے گی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں, اور بعض روایت میں تھوڑا اور بھی ذکر ہے, اور 74 ہجری میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اور ان کی اتنی خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں ان کا اعلیٰ جو خادمین تھے جنہوں نے مستقل خدمت کی, ان میں ان کا نام بھی سر فہرست آتا ہے, اور بڑے بڑے صحابہ ان سے استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور بخاری کے اندر ان کو جو 2 القابات ملے ہیں وہ بڑے قابل صد تکریم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجل صالح اور نعم الرجل, جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے, نعم العبد. اللہ تعالیٰ عبدیت کی انتہا کو اور خوبصورتی کو جب قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں تو نعم العبد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اسی انداز میں بیان کرتے ہوئے کہ نعم العبد رجل صالح.
اور ان حضرات کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ سنت الہی بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب کہ ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے. تو یہ آپ بڑا اچھا سیگمنٹ لے کے آتے ہیں جس سے ہماری نسلوں کی نسبت جو ہے وہ ان اکابرین کے ساتھ جڑے، جن کے برکت سے، توسط سے، ان کے وسیلے سے، ذریعے سے ہم تک قرآن و حدیث پہنچا. جیسے استاد محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دور نہیں، ہم بہت ہی دور ہو چکے ہیں ان حضرات کی علمی شخصیات سے اور ان کے ساتھ وابستگی سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبتیں عطا فرمائیں اور تقوی، طہارت اور ذہانت اتنی تھی. دیکھیں چھوٹے بچوں کو جب ہم علماء اور علم قرآن و حدیث کے ساتھ جب جوڑیں گے تو وہ ذہن کھلتے ہیں کہ پھر انا مدینۃ العلم و علی بابوہا والی نسبتیں نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسے ان کا دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہو. درخت جو مسلمان کی طرح ہو. ہاں، ایسا درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہو. تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے. تو ان کے دل میں آنا شروع ہو گیا کہ فلاں درخت ہے. لیکن جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ نہیں بول رہے تو جرت اور ہمت نہ ہوئی کہ بول سکوں. تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ میرے ذہن میں 100% آ گیا تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمتیں مل جاتی، یہ مجھے اتنا پسند نہیں تھا، اس کے بدلے میں اگر آج آپ وہاں یہ ذکر کر دیتے تو یہ مجھے بڑا پسند آتا. اچھا. اور ان سے تقریباً 2600 سے زائد احادیث مروی ہیں اتنی چھوٹی عمر میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر وہ کچھ نسبتیں حاصل کی کہ 2500 سے زائد احادیث اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنائے امت تک پہنچانے. سبحان اللہ. اور سخاوت کا اور عبادت کا یہ درجہ تھا ان کا کہ 1000 سے زائد غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. اللہ اکبر. 1000 سے زائد. اور تہجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ایک خواب پیش کی جس کی تعبیر یہ تھی کہ تہجد شروع کریں تو ان کے لیے اور بہتر ہے. تو اس کے بعد پھر ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو یہ شخصیات میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ادب سے گزارش کروں گا کہ ان ہستیوں کے تذکرے قرآن پاک میں صراحتاً فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں رشد و ہدایت اگر تمہیں چاہیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان جیسا ایمان، ان جیسی زندگی گزارنے کی تم کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انما مثلی و مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. میری اور میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. کیا بات ہے. اور اس وقت اور اب بھی ستاروں سے راستے معلوم کرنا، جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، سارے یہ نظام شمسی، نظام قمری اسی کے محتاج ہیں. تو فرمایا ادھر سفینہ نوح کے ساتھ اور صحابہ کی باری آئی تو فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اگر ستاروں کی روشنی لینی ہے، راستہ لینا ہے، سفینہ نوح میں سوار ہو کے منزل تک پہنچنا ہے تو صحابہ کی غلامی، رحماء بینہم جو آپس میں جڑے ہوئے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا اللہ کی قسم اگر صحابہ کا جوڑ ہم اس کو عام کرنا شروع کر دیں تو ہم ہمارے جتنے اختلافات ہیں رب کعبہ کی قسم سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اور وہ پہلا نقطہ جو آپ نے ہمیں دی جب آپ نے کہا نعم العبد تو مجھے خیال آیا پروردگار نے اس طرح سے تو کیٹیگریز بنائی ہیں اور اللہ رب العزت چاہتا ہے اپنے لیے تو اس نے کہہ دیا نعم المولا و نعم النصیر. اب یہاں پر عبدیت کی بات آئے گی تو پھر پیارا ہی ہونا چاہیے نا. اور جو سرکار کا غلام ہو وہ پیارا نہ ہو، پھر وہ صحابی رسول کا بیٹا ہو اور اس میں اطاعت فرمانبرداری ویسی نہ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے. میں لوٹ کر آؤں گا. آج گفتگو علماء کرام کے کردار یعنی آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوگی. آج آپ کا انتظار ہے، جلدی آئیے گا. خوش آمدید. الف لام میم آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے. اس میں آپ علماء سے مستفید ہوتے ہیں. علماء کے اس بیان کے ساتھ کہ علم حاصل کرنا ہے، علم کے حوالے سے جستجو رہنی ہے. اور میں نے آج کوشش بھی یہ کی ہے کہ آج علماء ہی سے سوال پوچھا جائے کہ کیا ذمہ داری ہے احسن طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں کس طرح سے کردار نبھایا جائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم ایسے دور میں جی رہے ہو، آپ اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ جس میں
یقیناً علماء ہیں اور لوگ علماء زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں، لہٰذا جس نے بھی اپنے علم کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا نا وہ پکڑا جائے گا، یعنی عمل کرنا پڑے گا آپ کو۔ پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں خطباء زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے، ایسے میں جس نے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لیا وہ نجات پا جائے گا۔ شاید کہ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، خطباء تو ہیں اور دلوں کو لبھانے والا خطاب تو فرماتے ہیں، مگر علماء اور باعمل علماء کہاں ہیں؟ پھر ان کا جو ذمہ ہے وہ کب نبھائیں گے؟ اس پہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی وہ علم حاصل کرتا ہے اپنی فلاح کے لیے، اپنی نجات کے لیے، یا پھر علم حاصل کرتی ہے اس کی ذمہ داریوں میں معاشرے کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، کلکم رائن والی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، عالم علماء ان کی ذمہ داری یہ مکمل طور پر شریعت نے متعین کی ہے۔ عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہے کہ آپ نے ان کو اپنا وارث ٹھہرایا۔ جب آپ نے ان کو وارث کہا تو وارث کا کام پھر وہی ہوگا جو نبی کا ہے۔ لہٰذا آج کی جو ٹاپک ہے ہمارے اسلام معاشرے کے حوالے سے، تو دیکھو جی، مسلم معاشرہ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تو مسلم معاشرے کے جہاں مسلمان زندگی گزارتا ہے تو وہ اسلامی عقائد اور مسلم ضابطۂ حیات کے تحت گزارتا ہے، صحیح۔ اور مسلم معاشرے کی بنیاد اتباع رسول، اطاعت رسول اور اللہ رب العزت کی فرمان برداری ہے۔ بے شک اس کی تشریح علماء کے ذمے ہے، وہ ان کی تشریح کریں گے، حکام اس کی تنفیذ کریں گے۔ لہٰذا مسلم معاشرے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اگر ان کو کوئی حکم چاہیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ہم نے لیمیٹڈ کر دیا آج صرف عبادات تک اپنے دین کو، کہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور آپ عمرہ کر لے، بس یہ ہو گیا ہمارا دین۔ حالانکہ وہاں ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ آپ کے عقائد، آپ کے عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے معاشرت، آپ کے اخلاقیات، یہ پورے کے پورے عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع میں ہوں۔ صحیح۔ اگر معاشرے میں عالم کو آپ ہٹاتے ہیں تو یہ ہمیں کون بتلائے گا؟ لہٰذا صحیح معاشرے کے لیے عالم کی اتنی ضرورت ہے کہ دھڑکتے ہوئے دل سے بھی زیادہ اور آکسیجن سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، اتنی زیادہ ضرورت۔ صرف عالم کی یا عالم بالعمل کی؟ عالم بالعمل مراد ہے، عالم ہوتا ہی باعمل ہے۔ عالم تو سارے عالم ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، جو باعمل ہوگا اسی کو عالم کہلایا جائے گا۔ علماء سو کہاں چلے گئے؟ وہی کہہ رہا ہوں، جو عالم باعمل ہوگا، جب اس کے اوپر ہم آتے ہیں، جی تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ دیں۔ جی۔ اس کے ساتھ اگر آپ دوسری طرف پر اس بات کو ایک اور پہلو پر لے لیں تو ہماری اسٹرکچر دین کا پورا نبوت پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طائفہ منصورہ کو جو منتخب فرمایا امت کے لیے، کیوں؟ یہ امت کے اصلاح کے لیے آئے۔ لہٰذا اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ان کا دائرہ کار 3 امور تھے: رسالت، اسوہ حسنہ اور تبلیغ۔ رسالت کیا تھا؟ کہ اللہ کی ہدایات لے کر کے انسان کے پاس آنا، صحیح ہے، اور پھر صرف انسانوں کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم، ہمیں بتلا دیا گیا کہ تمہارے لیے تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں آئیڈیل بتلا دیا کہ میرے جیسے ہو جاؤ تو تم دنیا بھی پالو گے اور آخرت بھی پالو گے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر اس پر بھی نہیں رہا اور ہمیں وسیلہ بتایا کہ بھائی اس کی تبلیغ کرو، اور تمہاری جو شان ہے، تمہاری جو رفعت ہے، تمہاری جو اکرام ہے، وہ اللہ نے قرآن میں طے کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور بتلا دیا کہ تم ایک بہترین امت ہو، یہ اب تمہاری فریضہ ہے کہ تم نکلو، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرو، برے سے ان کو روکو، آپ کی اچھی سوسائٹی اس سے تعمیر ہوگی۔ اور بہترین سوسائٹی جب وہ ہے کہ جس میں جبر نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اس میں عدل ہو، انصاف ہو، ایک دوسرے کے اکرام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مروت کے ساتھ ہم چلے، ایک دوسرے کو سمجھے، یہ تمام چیزیں ہمیں تب ملے گا کہ آقا کے ان 3 اصولوں پر ہم چلے۔ لہذا ہمیں فرمایا کہ اس کے لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو ہم پر فرض قرار دیا گیا۔ اس فرضیت کے نبھانے کے لیے تا قیامت تک اللہ کے نبی نے اس مسئلے کا حل نکال کر کے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہے،
आप उनसे इसके एतबार से हिदायत लो, रहनुमाई लो, वो आपको बतलाएंगे। लिहाजा आप देखते हैं कि हम कोई भी हुक्म लेकर के उसके ऊपर अमल करते हैं तो उसके ऊपर अमल उस वक़्त होगा कि जब उलमा उसकी तशरीह करे, जब उलमा उसको बयान करे, जब उलमा उसको समझाए। जब उलमा उसको समझाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर अमल होगा। इसलिए माशरे में दो उलुल अमर है, एक उलमा और दूसरा हुक्काम। लिहाजा माशरे के सुधारने इन दोनों के सुधारने पर मौकूफ है। ये दोनों ठीक होंगे, माशरा ठीक होगा। अगर इन्होंने थोड़ा सा सुकुम और थोड़ा सा वो ठीक है तो उसके एतबार से फिर यहाँ भी वो कमजोरियाँ आएगी। ठीक है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाह के एतबार से जो तालीमात दी, कुरान ने भी हमें हुक्म दिया कि तुम आपस में भाई हो और अगर एक तुम में से आपस में कोई लड़ाई हो जाए तो तुम उनका सुलह करो। ठीक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सुलह को अपने मस्जिद के एतिकाफ से अफजल करार दिया। और फिर उसके साथ आगे ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अब्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है और वो फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उन लोगों को क्या हुआ कि वो उनके करीब में मौजूद लोगों से इल्म नहीं सीखते हैं, दानिश नहीं सीखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी नहीं सीखते। और दूसरी तरफ पर फरमाया कि उन लोगों को क्या हुआ कि वो अपने पड़ोसियों को इल्म और दानिश नहीं सिखाते और उनको अहकामात नहीं सिखाते हैं। लिहाजा ये इतने फ़ज़ाइल आने के बाद अब उलमा भी सुस्त है, आवाम भी सुस्त है और ममलकत के हुक्काम भी सुस्त। ठीक है, मैंने ये सवाल आपसे पूछना है। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू में इतना प्यार, इतनी लताफत, इतनी हिकमत है, साथ साथ ये कि वो जो तीन बातें आपने बताई कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की तरफ लेके जाना, फिर तबलीग का एक हिस्सा आपने फरमाया, वहाँ पे मेरे जहन में सवाल भी उठा है। मैं वफ़ी की तरफ जा रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा तो ये सवाल पूछूंगा। वहाँ पे तो कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वो तज़किया नफ्स का काम उलमा ने छोड़ दिया है और फिर तावीलात कुरान, अहकामात कुरान वो बताना सिर्फ उलमा ही की जिम्मेदारी है। फिर आपने दूसरी बात की कि दो उलुल अम्र हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जो आलिम है वही उलुल अम्र हो। मैंने लौट कर आना है, ये सवाल पूछना है। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। ज़ालिमन खुश आमदीद। उलमा कराम के किरदार के हवाले से, आपकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से और माशरे में इस्लाह का किस तरह से सफ़र तय किया जाए, इस पर आज बात हो रही है। अलिफ लाम मीम का यही मौजू है, इस पर आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। डॉक्टर कासिम महमूद साहब ने वो रास्ता बयान फरमाया, ज़िम्मेदारी बताई और फिर वजाहत के साथ बता दिया कि एक आलिम महदूद नहीं है नमाज जनाजा या तकबीर या फिर नमाज के एहतमाम और चंद बुनियादी चीज़ों तक। इससे ज़्यादा भी कुछ काम है। आपके निकाह और तलाक़ के अलावा भी वो काम आ सकता है, आपके माशरे में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कारी साहब, ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों मुतनफ़र होते जा रहे हैं आलिम दीन से? क्या हमने सही चेहरा नहीं पेश किया अंबिया के वारिस का? जज़ाकुमुल्लाह। पहली बात तो यह है कि ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा खशियत इलाही के हामिल यही लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दीन से नवाजा है। जो आपका असल सवाल है उसको अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखें तो बिल्कुल हमें यही नज़र आता है जिस तरह के मोहतरम डॉक्टर साहब ने फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल तो हैं, लेकिन मस्जिद नबवी के आप इमाम भी हैं, मस्जिद नबवी के आप ख़तीब भी हैं और फिर आप फ़ौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। फिर आप अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। क्या बात! यानी वो सारी चीज़ें जो एक मुसलमान के अंदर, एक आलिम के अंदर, एक हुक्मरान के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कमा हक़्क़ुहु आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। फिर आप जब दुनिया से रुखसत होते हैं, आपके पास सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, तो वो भी उन्हीं औसाफ़ के साथ वही ज़िम्मेदारियाँ कि वो आप मस्जिद नबवी का मिंबर भी उनके पास है, मुसल्ला भी उनके पास है, कुज़ात भी उनके पास है। वो अपनी सहूलत के लिए अगर कोई किसी को काजी बनाते वो एक अलग बात है, लेकिन लोग तो आते हैं, फ़ैसले उनसे भी कराते। मुफ्ती भी आप हैं, फतवे भी देते हैं और सिपा सलार बने हुए जंग के जो
کسی کو بھیجنا ہے، کسی کو روکنا ہے، کسی کو سپہ سالار بنانا ہے، وہ بھی آپ تشکیل دے رہے، وہ سارے چیزیں جو ہے وہ ادا کر. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم، اسی طرح سیدنا عثمان غنی، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا امام حسن کا نام آپ نے مس جی بالکل پتہ نہیں کیوں آپ کر دیتے ہیں، مجھے دل پہ لگتی ہے جب آپ نہیں جزاک اللہ. اصل میں وہ پیریڈ تھوڑا ہے یہ نا، مسلمان ہو کے جان بوجھ کے کر سکتے بعض صفات نہیں ہماری 2-3 دفعہ ایسے ہوئی وہ ہے. پیریڈ تھوڑا ہوتا ہے، پیریڈ تھوڑا ہے ہوتا تو نا، لیکن جی ہے بالکل 100% ہے جی. 100%. میں ایسے چپتی ہے، اور مجھے وہ پتہ آپ کرتے نہیں، وہ میں فیل کرتا ہوں اس لیے. نہیں اور اچھی بات مسلمان ہے، ہی کرے گا جی. نہیں اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بتا دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یاد دہانی کرا دی اچھی بات یاد میں کب دہانی تک کرواؤں گا. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں اسی طرح موجود ہیں. تو یہ تو ایک یعنی آج کے معاشرے کی کم ظرفی ہے کہ انہوں نے علماء کو ایک ایسے ہلکے اور چھوٹے کام کے لیے سمجھ رکھا ہے، ورنہ علماء کا تو کام اور ذمہ داری بہت بڑی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ عالم کی مثال ایسی ہے، اگر تم اس کی صحبت میں رہو گے تو فرمایا ایک عطار کی سی مثال ہے، جو عطر والا ہوتا ہے نا، تم فرمایا اس کے پاس جاؤ، اس کی دکان پہ عطر نہ خریدو، لیکن عطر نہیں بھی خریدو گے نا، اس کی دکان پہ بیٹھے رہو گے، کوئی دوسرا آئے گا خریدے گا، کوئی اس سے چمیلی مانگے گا، اس کی بوتل کا ڈھکنا کھولے گا، آپ کو چمیلی کی خوشبو آئے گی، کوئی گلاب مانگے گا، اس کا ڈھکنا کھولے گا، آپ کو اس کی خوشبو آئے گی. جتنی بھی خوشبوئیں اس کی دکان پہ رکھی ہیں وہ دیتا لیتا رہے گا، آپ کو خوشبوئیں مفت میں آتی رہیں گی، آپ کی پوری زندگی، پورا وجود سمجھو ایک معطر ہو جائے گا وہاں بیٹھے بیٹھے. تو آپ نے بری صحبت کو آپ نے لوہار کی دھونکنی سے تشبیہ دی ہے کہ جو لوہار کوئلے میں اس کو دھونکنی دے کے مشق ہوتی ہے، اس زمانے میں تھی، اس کو ایسے ایسے کر کے ہوا بھر کے پھر پریشر دیتے تھے تو کوئلے جو ہے وہ آگے سرخ ہوتے تھے. تو فرمایا اس کے پاس اگر بیٹھو گے دھواں بھی تنگ کرے گا، گرمی بھی تنگ کرے گی، کوئلے کی چنگاریاں بھی آ کر تمہارے جسم کو بھی تکلیف دیں گی اور کپڑے بھی جلائیں گی. تو اس طرح علماء کی جو مثال ہے وہ ایک عطار کی سی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بھی جو تربیت دی، آپ نے خود ایک صفحہ قائم کیا، اس علم کو بڑھانے کے لیے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، اس میں باقاعدہ طالب علم اس میں داخل ہوئے اور ان کی روزی معاش سب سے ان کو بے نیاز کر کے اس طرح رکھا. آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ میرا ٹائم ایک وقفہ لوں گا، لوٹ کے آپ کی طرف ہی آؤں گا اور آپ خبر بھی سن لیں، پھر علم کی طرف آ جائیں. علم اور خبر میں ذرا سا فرق ہے، بلکہ ایک امتیاز حاصل ہے. آپ نے لوٹ کر آنا ہے الف لام میم کی جانب، جس میں علم کی گفتگو ہو رہی ہے. آئیے. من خوش آمدید. علماء کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں نے ایک پہلو تو رکھا کہ ایک چیز تزکیہ نفس ہے، وہ شاید روحانی معاملات میں ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے تصوف کو تو ہم ایک اعزاز دیتے ہیں کہ وہاں کام ہوتا ہے، مگر ایک عالم دین کا عملی میدان میں بھی کردار ہے، پھر مصلی پہ بھی وہ امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ مساجد کے معاملات بھی حل کرتا ہے. اس وقت جو اہمیت ایک عالم کی ہے نا، کم و بیش وہی ایک مسجد کی ہے. یعنی مسجد بھی ہمارے لیے ایسی ہے کہ بس نماز چل پڑھ لی آپ نے، آ گئے، افطار کر لی آ گئے، عبادت کر لی آ گئے. میرے حساب سے تو اس کو ایک فلاحی ادارہ ہونا چاہیے، اور اس کی مثال آپ کو مسجد نبوی سے ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا کہ مسجد سے فیصلے ہو رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے پیشوا، یہاں تک کہ سفیر مسجد نبوی میں آ رہے ہیں اور وہیں سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے خوبصورت سی تمہید پیش کی. سوال یہ کہ تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، علماء کرام اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اصلاح کیسے ہوگی معاشرے میں علماء کے ہاتھوں سے؟ جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مساجد، مدارس، یہ یوں سمجھ لیجئے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ادارے یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ وہی عالم اور خطیب ہوتا ہے. ان ریاستوں کے اندر جو مسجد میں جتنے نمازی آئے بیٹھے ہیں وہ سارے ان کی رعایا ہیں. جی یہ جو ممبر اور محراب سے جو آواز جاتی ہے نا، یہ لوگوں کے لیے ایک اصلاح کی آواز ہوتی ہے. اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لا کے بسائیں اور اس پر عمل کریں. خطبہ اس لیے ہمارے ہاں تو یعنی کاہلی اور سستی کا یہ عالم ہے کہ مسجدوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جمعے کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے،
حالانکہ یہ نہیں لکھنا چاہیے. اچھا یہ لکھنا چاہیے یہاں خطبہ اتنے بجے شروع ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں پوچھتے ہی جمعے کی نماز ہے. خطبہ وہ پہلے جو آدھے پونے گھنٹے کا خطبہ ہے وہ چلا جائے, جب نماز کھڑی ہونے والی ہو پھر وہ تشریف لائیں تاکہ کچھ سننا نہ پڑے. صحیح. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جمعے سے پہلے جو عام دن ہوتے ہیں یہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اور جمعے والے دن اسی ظہر کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جمعہ رکھا. فرمایا پھر جمعے کی بھی 2 رکعتیں کم کر کے اس کی جگہ خطبہ رکھا. سبحان اللہ. تو جو شخص خطبہ نہیں سنتا ہے, خطبے میں شامل نہیں ہوتا ہے, تو سمجھو اس نے بہت بڑا خسارہ اور نقصان کیا. اور یہ ہفتہ واری ایک تدریس اور تعلیم ہے, ایک لیکچر ہے کہ بندہ جو مدرسے میں داخل ہو کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا, اگر وہ ہر جمعے بھی ٹائم سے پہلے پہنچے اور خطیب صاحب کی مکمل گفتگو سنے, پھر علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو ہیر رانجھے کے قصے نہ سنائے خطبے میں. قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جو مؤثر ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ خطیب ہے وہ باتیں سنائے, تاکہ لوگوں کے ذہن بھی منور ہوں, دل بھی منور ہوں, عقلوں کے زنگ بھی اتریں, اور پھر ان کی زندگی میں صحابہ کرام کی سیرت کے نمونے اور وہ چیزیں بھی. ڈاکٹر صاحب ایک کال آ گئی, آپ ہی کے لیے شاید یہ کال ہے, سوال پوچھے گی, میں نے گمان اس لیے کیونکہ ٹائم ڈاکٹر صاحب کا چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں میں شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے شہزاد. میرا سوال یہ ہے کہ محمد انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے فرقہ واریت جو ہے, جو فرقہ جو اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا کہ فرقہ مت بناؤ, اور حدیث قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرقہ واریت مت بناؤ, اس کے باوجود یہ جنازے بھی پڑھتے ہیں, قرآن خوانیاں بھی کرتے ہیں, اور یہ جو ہے میتوں پہ بھی جاتے ہیں. تو قرآن تو منع کرتا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے مت پڑھو نماز, تو یہ بھائی کہاں سے یہ آ گیا؟ کن کے پیچھے مت پڑھو, کن کے پیچھے مت پڑھو؟ نہیں سمجھ نہیں پایا میں یہ سوال. آپ سمجھ پائے مولانا صاحب؟ ان کے پیچھے نہیں سمجھ نہیں پایا. وہ انجینئر کی بات کیا کی اور اس کے بعد یہ کیا کی, میں آخر سے آپ سمجھ پائے؟ آخری بات ہماری بھی سمجھ میں چلیں, جو پہلی بات یہی سمجھ میں آئی کہ فرقہ واریت نہ کرو. تو اچھی فرقہ واریت سے بچنا چاہیے, اس کا تو حکم ہے. اتفاق ہے سب کا, اتفاق کرتے سب ہے مگر اتفاق سب کو ہے. جی جی ایسا یہ اتفاق ہے کہ جس میں اختلاف ہے. نہیں, یہ یہودیوں کو یہودی رہتے ہوئے, عیسائیوں کو عیسائی رہتے ہوئے قرآن نے دعوت دی, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ جو ہمارے مشترکات ہیں تقریباً جتنے بھی ہیں, حتیٰ کہ شیعہ بھی انکار نہیں کرے گا کہ توحید ہمارا مشترکہ مسئلہ نہیں ہے, نہ مانے ایک دوسری بات ہے, لیکن کہے گا ضرور کہ ہم توحید کو مانتے ہیں, مشترکہ ہے اسی بالکل. تو یہ جو ہماری مشترکات ہیں کم از کم ہم ان پر تو ایک ہو سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رشید صاحب آپ ذرا بیان فرما دیں نا, یہ اتفاق پہ تو آنا چاہیے, پھر مولوی ایسے کیوں کرتا ہے؟ اب مجھے کہنا چاہیے کہ ادھر اس کی مسجد میں مت جاؤ. اب قاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ریاست ہے, ایک سربراہ ہے, مگر یہ کیا ہے کہ اس کی ریاست میں گئے تو ویزا نہیں لگے گا, میری میں آئے تو نہیں کھڑے ہوں گا, اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا, یہ کب ختم ہوگا؟ اصل میں نا ویس بھائی جان, جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اخلاقیات کی گراوٹ بہت نیچے آ جاتی ہے. یہ خالی علماء میں نہیں ہے, آپ سیاست میں دیکھیں تو وہاں بھی اس سے بڑھ کر آپ کو شدت نظر آئے گی. آپ جتنے بھی ادارے ہیں پھر اس میں آگے ڈیٹیل میں جائیں گے وہاں بھی یہ نظر آئے گی. پھر لسانیت قومیت کو دیکھیں گے وہاں بھی یہ چیز نظر آئے گی. وجہ کیا ہے کہ اخلاقیات ایمان کے بقدر نصیب ہوتی ہیں. آج ہمارا مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو رب سے ربط جو ہے وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے. اس میں 2 چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے, دونوں چیزوں کے بارے میں ایک عرض کروں گا, اور عوام کی طرف سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے اور علماء کی طرف سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے وہ عرض کروں گا. سب سے پہلا فرق جس نے ہمیں اس دہانے پہ آگے کھڑا کر دیا کہ ہم دین سے بھی دور, دینداروں سے بھی دور, وہ ہے مسٹر اور ملا کے درمیان ہم نے ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی ہے. مسٹر ادھر آنے کے درمیان, جی بھائی کیا بات ہے, مسٹر اور ملا کے درمیان ہم نے ایک دیوار قائم کر دی, یہ دوزخی ہیں یہ جنتی ہیں. اس دیوار کو ختم کرنا ہے. ہر عالم کو جیسے ماشاءاللہ قرآن و حدیث پہ گرفت ہے, امام الانبیاء جیسے ہر چیز میں گرفت لے رہے ہیں, صحابہ کرام پوری دنیا کے اوپر چند سالوں میں حکومت کر کے دکھائی, حضور کیسے شاگرد بنے. تو آج بھی علماء چونکہ سارے ادھر سے ہی فیض لے رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں, اگر وہ اس روش پہ نہیں چاہ رہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ وراثت کا حق ادا نہیں کر رہے. واہ, بہت گہری بات کی. میں کالر بھی لے لوں ساتھ میں, جڑ جائے گا ہمارے ساتھ, کیا پتہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کے بعد سوال بھی ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ سر میں وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ
ایک بیٹی جو شادی شدہ ہے وہ اپنی ماں کو زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ دے سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا اچھا سوال ہے، میں نے لے لیا، محفوظ کر لیا. مولانا صاحب کی گفتگو پوری ہو جائے پھر میں اس کا جواب لوں گا. جی مولانا صاحب. گزارش ہے کہ اگلا سوال بھی گفتگو کے آخر میں میں لے لوں گا انشاءاللہ. وہ ہمارے دوست ہیں، وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی کاٹنا. نہیں، یہ بھی آداب ہم نے سیکھنے ہیں اس خالی اسی سوال میں نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں. مثال کے طور میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں پنجاب سے آیا ہوں یا دبئی سے کہیں سے بھی آیا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں ابھی مصروف ہوں، میں ابھی نہیں مل سکتا، تو قرآن کہتا ہے واپس چلے جاؤ اور اس کو برا بھی نہ محسوس کرو. اور ہم کال نہ اٹھانے پہ ساری زندگی کے لیے اس کو بلاک کر دیتے ہیں. اللہ کا واسطہ ان اخلاقیات کو تھوڑا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تو واش روم میں جہاں پر بھی میری کال تو اٹھا سکتا تھا. ہاں جیسے فون چپکا ہوا ہے اس کے ہاتھ سے نہ کریں. اور فون کو ہم نے اتنا وہ اپنا فرض سمجھ لیا کہ جیسے ایمان 24 گھنٹے ضروری ہے، نماز پڑھیں تو اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز سلام پھیرتے ہی کہ قبولیت کا میسج آ گیا کہ نہیں آیا. تو ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے. گھنٹی پہ بٹن رکھیں گے جب تک دھواں نہیں نکلے گا، جب تک بٹن. جی تو گزارش یہ ہے جی کہ مسٹر اور ملا کے درمیان جو فرق آ چکا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی قبلہ ڈاکٹر صاحب استاد محترم بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے کہ کچھ ہمارے ارباب اقتدار جو اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں، کئیوں کی یہ صورتحال ہے کہ پورا قرآن تو چھوڑیے، قرآن کا لفظی ترجمہ پوچھا جائے نا، لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا، تو یہ بھی نہیں آ رہا. اب اس حد تک بیرا روی کہ ادھر جس نے 2-4 لفظ کتاب قرآن کے حدیث کے پڑھے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس نے 10 سال بھی پڑھا ہے ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی طالب علم بنا ہے، علم آگے ہے. جتنا عوام کے اندر گھلتے چلے جائیں گے، ان کو قریب کریں گے. اب یونیورسٹیز کالجز میں میرا جانا ہوتا ہے، جب تک ہم وہ دیواریں ختم نہیں کریں گے، آپ بھی ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، جب تک یہ دیواریں ختم نہیں کریں گے کہ عوام چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر سوال کیا تو پتہ نہیں گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کہ مجھے قتل ہی نہ کر دیا جائے. یہ خوف بھی ہے، یہ خوف بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ بیچارہ منتیں کرتا رہ گیا کہ اللہ کا واسطہ مجھے معافی دے دے، میں آپ کا دیس چھوڑ جاتا ہوں کہ نہیں تو نے گستاخی کی ہے، تجھے قتل کرنا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ نہیں تجھے. گزارش یہ ہے کہ ان شدتوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ علماء کے قدموں میں بیٹھیں. اور علماء سے میں گزارش کروں گا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لصادوا به اہل زمانہم. اگر علماء اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کو پھیلانے والے ہوں تو یہ خالی مسجد کے نہیں، پورے علاقے کو آپ کہتے ہیں اولی الامر بھی ہوں اور علماء بھی ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود اسی بات کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ پھر مسجد کے نہیں، لصادوا به اہل زمانہم، اپنے زمانے کے سردار بنیں گے. لیکن فرمایا جو عالم بھی ولکنہم بذلوہ لاہل الدنیا لینالوا به من دنیاہم فہانوا علیہم. اگر کوئی علم رکھنے والا، جیسے کوئی بھی گاڑی چلانے والا ڈرائیور تھوڑی سی بھی سستی کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان ہوگا. جیسے کل آپ نے ذکر فرمایا مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اب وہ جو بچے جو بھی گاڑی چلانے والے سے جو آئے ہیں پیچھے سے، ان کی تھوڑی سی مسٹیک نے زندگی کو اتنی بڑی شخصیت کو، روحانی شخصیت کو، بہت بڑی روحانی شخصیت جن کا گھر بھی کچا، اب بتائیں اتنی بڑی وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ علم کی برکات ہیں ویس بھائی، جس جو ہم چاہتے ہیں نا کہ علم تزکیہ نفس اور کرپشن 1 روپے کی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہر طرح سے آپ تسلی کروائیں. میں نے الحمدللہ ان کے قدم میں بیٹھ کے دیکھا ہوں، 1 روپے کی کرپشن سادہ مزاجات. اور ایسے علماء کی برکت سے ہی کہتے ہیں ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو کائنات کا نظام چلتا رہے گا. تو علماء سے بڑھ کے اللہ اللہ کرنے والا کون ہے؟ جس کو قرآن نے کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اور آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ امت کے بدترین برے لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا برائی کے سوال مت کرو. اچھا، برائی کے سوال. پھر فرمایا کہ اگر تم نے پوچھ لیا تو اب سنو، میری امت کے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو علماء سو ہوں گے. اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو آگ جلائی جائے گی، جی اول من تسعر به النار، سب سے پہلے جو آگ جلائی جائے گی اور جس سے آگ کو دہکایا جائے گا، اللہ میری پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے اور اپنے علم کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ اور فرقہ واریت کی طرف لے کے آتے تھے. اور آخر میں چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم سے نسبت رکھنے والے ہیں، جب خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، امام الانبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی تجارت کی بنیاد پر گہرا پہلو ہے. میں نے اس پہ بات کرنی ہے اتنی آسانی سے نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو تجارت ہے یا کوئی پیشہ ہے، جو کاروبار ہے، یعنی اس کرسی کو میں اپنی آمدنی تجارت کا ذریعہ نہ بناؤ.
میں نے اس پہ بڑی گہرائی سے بات کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی کو اپنا نان نفقہ سمجھتے ہیں, اسی کو اپنا نہیں کسب سمجھنا سمجھتے چاہیے. ہیں, فقط اسی پہ دار و مدار ہوتا ہے. میں نے سے نہیں بات سر. کرنی ہے, مگر قاری صاحب وہ سوال جو ہمارے پاس آیا تھا زکوٰۃ کا, جب فرما رہے تھے کہ بیٹی کے لیے اگر اس میں سے کچھ ہو جائے. ویسے اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. ہاں, البتہ جو کہہ رہے تھے وہ شادی شدہ ہے, اگر ان کا ہسبینڈ وہ مالدار ہے یعنی داماد, تو وہ اگر اپنی ساس کو کچھ اپنے اس میں سے دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. اگر بیٹی کی اپنی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو وہ ویسے گفٹ کر دے, وہ زکوٰۃ نہ دے. بہت خوبصورت, شکریہ جی. ہم لوٹ کر آئیں گے, وفے کے طرف جا رہے ہیں, اور جب آنا ہے تو یہ سوال میں نے پوچھنا ہے. ڈاکٹر قاسم محمود صاحب کی گفتگو ابھی نامکمل ہے, آپ آئیں, آپ کا شکریہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمیں جو دیا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ہم وہ لیں, جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں. اور بے شک اللہ کے رسول کو پروردگار نے اتنا پیارا بنایا ہے, رؤوف الرحیم خود مالک کہہ رہا ہے, تو پھر اور کیا چاہیے. آپ کا مزاج, آپ کا اخلاق, آپ کا انداز, آپ کا معیار ہم سب کے لیے ایک روشن اسوہ حسنہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے, اور وہاں پر ایک سوال بھی ساتھ شامل ہو گیا, اور آپ کی گفتگو بھی کامل ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بہت سارے افراد, علماء, خطبہ پیسے لے لیتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے, اپنے ذمہ داری سے غافل ہیں, اس میں ذرا روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انحطاط کا دور ہے, اور ہر ایک اپنے اقدار سے نیچے اتر کر کے آئے ہیں. اصلاح معاشرہ یہ وجود ہے ٹرائکا 3 سے, عوام اور اس کے ساتھ علماء اور اس کے ساتھ حکمران. ہم تینوں نے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کی ہے, جس کی وجہ سے آئے دن ہم مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. علماء وہ ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ میں صرف مسجد کی امامتی کروں گا اور اس کی تنخواہ مجھے ملے گی, میں زندگی گزاروں گا. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, تنخواہ وہ لے. اچھا. لیکن ان کے فرض منصبی اگر وہ وارث نبی ہونے کی حیثیت سے ہے تو پھر آپ بتائیے کہ رسول کا معنی کیا ہے. رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا. تو فرق ہے, انسان کو پیغام پہنچاتا ہے اور ایک اللہ کے پیغام لے کر کے مخلوق کو پہنچانا ہے. پیغام والے دونوں ہیں, دونوں کو آپ رسول کہتے ہیں. لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں مختصر سے عرض یہ کروں گا کہ انسان کے پیغام انسان کے پاس پہنچانے والا کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کو خط کھول کر کے پڑھوائے اور اس کو سمجھائے. جیسے کہ ڈاکیہ کوئی خط لے کے آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, آپ پڑھا لے, تو کہے گا یہ آپ اپنا انتظام کریں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جہاں تک اللہ کے رسول کا کام ہے تو بلغ ما انزل الیک, اور رسول کا معنی یہ ہے کہ چل کے ان کے پاس جانا. آج علماء کے تھوڑا سا اس میں کمزوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس پیاسا آئے, ہم کہتے ہیں آپ کنواں نہ بنو, آپ بارش بنو. آپ بنجر زمین پہ بھی برسو, آپ باغات پہ بھی برسو, آپ پیاسے پہ بھی برسو, آپ پانی جو مانگتے ہیں اس کو پہ برسو. اور اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے بت شکنی کا حکم کب دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ آخری حد کو جب جا رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کے دلوں میں بتوں کی برائی بیٹھا دی کہ یہ بالکل نامناسب عمل ہے, خدا کے ساتھ یہ تم کیا کر رہے ہو. پہلے ان کو بنایا, زمین کو ٹھیک کرایا, پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈال کر کے فرمایا اب توڑو, اٹھ کر کے سب کو توڑا. شراب کی حرمت آئی, پہلے زمین بنائی, پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے آخر میں فرمایا اب یہ حرام ہے. ہم یہ کہتے ہیں علماء سے کہ خدا کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ, آپ مقام خدا سے مانگو, ان سے مت مانگو. جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مینا میں گشتے کر کر کے ایک ایک کے پاس جا کر کے دین سمجھانے کی جدوجہد کی, مکے کے گھر گھر گئے تو اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ اس میں یہ نہیں دیکھو کہ رنگ کون ہے, آپ یہ نہیں دیکھو مذہب کیا ہے, آپ یہ نہیں دیکھو کہ مسلمانوں کے مسلک کیا ہے. ہر ایک کو اپنی ضرورت جان کر کے جاؤ
اور ان کو دین سکھاؤ کہ دین نام صرف عبادات کے نہیں ہے. آپ معاملات میں اگر کمی رہے گا تو کیسے محمد کی امتی بنو گے؟ اخلاقیات کو دیکھ لو، معاشرت کو دیکھ لو، ان سب کا مجموعہ آقا کے اقتداء میں اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح المؤمنون. تو یہ اسی کے ساتھ آپ ٹائم ہی نہیں بچا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، بس اتنا ہی وقت بچا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ لوٹ کر آ جائیں. الف لام میم میں اس وقت اہتمام کیا جا رہا ہے دسترخوان کا، افطار کا. لوگوں کو چوٹیں لگ رہی ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنبھل رہے ہیں. بہرحال ہم افطار کی طرف جمع ہو رہے ہیں، علماء کے ساتھ افطار کریں گے. دعاؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے. ہمارے دسترخوان پہ آئیں گے، چینل آپ نے سوئچ نہیں کرنا ہے، لوٹ کر آنا ہے. ہماری دعا میں آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور ہم مانگتے ہیں اس سے جو وحدہ لا شریک ہے. لوٹ کر آئیں، آپ کا انتظار ہے. پروردگار سے شکریہ کہتے ہوئے اور اس کے شکر کو بجا لاتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین آج ایک اور روزہ افطار تک پہنچا. ضرباً دسترخوان کی خوبصورتیاں میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، اور آج کی بھی سعادت یہ ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہے، نعت خواں حضرات تشریف فرما ہے، روزہ دار تشریف فرما ہے، اور تمام لوگ جو آج کسب حلال کے لیے تگ و توز کرتے رہے اور اپنی کوششوں کو بجا لاتے رہے، آج ہمارے دسترخوان پہ ہیں. آپ بھی اپنے بڑے بوڑھوں کا اہتمام کریں. رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، اور علماء کی عزت نہ کرے، قدر نہ کرے. آج کے اس دسترخوان کی زینت خوبصورت سے روح افزا، توانائیوں سے سرشار، ساتھ ساتھ ٹینک موجود جس میں صلاحیتیں، قوتیں اور دیگر غذائیات موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوکولا، اور کوکولا کا ہمیشہ کے ساتھ پاکستان بھر میں سیلاب متاثرین اور ان کے بعد تمام لوگوں کے لیے میلز کا اہتمام کر رہا ہے. آج بھی فروٹ سبزی.pk سے منگوائی ہوئی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ، روشن اور خوبصورت اور پیاری اور دل کو لبھانے والی ہے. ہمیں آپ سے اتنی ہی درخواست کرنی ہے کہ اب آپ سے ملاقات سحر میں ہوگی. سحر کی نشریات کو آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، غلطی کوتاہی ہو جائے معاف کیجیے گا اور معافی کا رجحان ڈالیے گا. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.